نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم علیہ الصلاۃ والتسلیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک تمام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام۔ بھئی سارے درود شریف پڑھو، درود شریف بیچتے نہیں بندن گھبرانا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا امام القبلتین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا جد الحسن والحسین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجام مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمامی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا۔ درود شریف دی فضیلت دے حوالے نال ایک حدیث پاک دوڑے گوش گزار کر کے میں پھر اپنے موضوع گفتگو علمنا اور اس نو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف دے اندر اور حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر نعیمی دے اندر اور شان حبیب الرحمن دے بیچ بھی اس نو نقل فرمایا۔ دیگر کئی کتب حدیث دے اندر واقعہ بڑا دلچسپ ہے، ذرا دھیان نال سننا ہے۔ ادھے بھی سنیاں دے عقیدے دی بھی بانڈ ہوندی ہے تو مدینے والے دے قصیدے دی بھی بانڈ ہوندی ہے۔ جدوں حضور علیہ السلام غزوہ تبوک تو واپس تشریف لے آئے، رستے دے بیچ آئے تھے، ایک جنگل دے بیچ سرکار نے پڑاؤ فرمایا، جنگ ختم ہو گئی، غزوہ تبوک ختم ہویا اور حضور علیہ السلام واپس مدینہ تشریف لے آ رہے ہیں۔ راہ میں چونکہ جنگل بھی یاباں ہے اس وقت، ہن بھی یہ اللہ پاک دو انصاریاں آج دی اس محفل دا صدقہ مدینہ شریف میں بار بار ادب نال بید فیملی حاضریاں نصیب فرمائے۔ جو جاؤ گے تھے بالکل پہاڑی علاقے میں زیادہ مکہ شریف اور بالخصوص مدینہ شریف دے سنٹر جو پہاڑی پہاڑ ہیں انہوں نے جو رستے بھی بنایا وہ کٹ کے یوں بنایا۔ پہلے تو رستہ جڑا وہ طریق ہجرہ یعنی جس رستے اتے سرکار نے ہجرت فرمائی ہے وہ دوتی روڈ بنیا جڑا پرانا روڈ ہے جڑا غزوہ بدر والے رستے جاندہ ہے، لیکن بعد وچ انہوں نے شارٹ ایک رستہ کڈیا ہے جڑا نویں ہن سڑک ہن جڑا جس رستے جا کے نواں روڈ ہے اور وہ بھی انہوں نے پہاڑ کٹ کے بنایا۔ تو جنگل بھی یاباں ہوندے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب جنگل میں پڑاؤ فرمایا صحابہ کرام کیونکہ جنگ لڑ کے آ رہے ہیں، انہوں نے عرض کی تھی بعض صحابہ نے یا رسول اللہ انہوں بھوک بھی لگی ہوئی ہے تے کھانے پینے واسطے اور تے شے بھی نال کوئی سالن وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں، تو حضور علیہ السلام دے نال گفتگو صحابہ کر ہی رہے ہیں تے شہد دی ہے جڑی مکھی ہوندی نہیں شہد دی
ادا اللہ کریم نے قرآن مجید دے ویچی دے نام تے پوری سورت نازل فرمائی ہے 14ویں سپارے دے اندر سورہ نحل. جڑے حافظ نو بیٹھے انہوں نے پتہ ہے جڑے عربی جان دن تھوڑی بہت انہوں نے پتہ ہے نحل آدھن شہد دی مکھی. شہد دی ماکھیوں دی مکھی شہد دی نہیں سمجھ پتہ نہیں کسے نائی تے اور سوکھا کر چھڑ دیا. ماکھیوں دی مکھی جان دے ہو نا پیا ماکھیوں جڑی شہد بناؤں دی ہے اے مکھی جڑی ہے نا شہد دی یہ تساں بڑیرے سارے نے پتہ ہونا ہے ادھے وچ جڑا وہ چھتا ہوندا ہے نا پورا ایک گھن بیٹھا ہویا ہوندا ہے او دے وچ ایک موٹی مکھی ہوندی ہے وہ انہاں دی سردارہ ہوندی ہے اور اصول انہاں دا اے ساریاں مکھیاں دا جڑے پاسے وہ سردارہ جانا ہے نا وہ دوسریاں مکھیوں دے پیچھے پیچھے ٹردیاں ہیں. اور اللہ کریم نے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. اور میرے کو ڈیٹیل نال تفصیل نال عرض کرن دا وقت نہیں کہ میں ایک گل نو لے کے بہ جاواں چونکہ میں اشارہ کرنا ہے لیکن اگر وہ جو گل تے بڑی چاس والی ہے لیکن وہ ہن جانے دا ٹائم نہیں. اللہ پاک نے اس مکھی دیاں تعریفاں قرآن وچ کیتیاں کیکن دیاں بیان بس ہن کیویں اس نو الہام کیتا اور وہ اپنا چھتا چھڑ جاندی ہے دور نکل جاندی ہے 3-4 کلومیٹر دور. لیکن اگر 1000 پکھا لگو ہوئے تو راہ نہیں بھولتی اپنے پکھے تے آ کے بن گئی. یہ قرآن مجید دے اندر تو شاید دی مکھی نے اللہ پاک نے حکم دیتا اس اتھے کداؤں نیڑے ہی ہوتا وہ پکھا لگویا اس آکرز کی تھی یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ سرکار میں نے پتہ لگا ہے دوڑے غلام جڑے انہوں نے بھوک لگی ہوئی ہے تے سالن وغیرہ نال کوئی نہیں تے میری ماں کی وہ شاید بالکل تیار ہے تے تسی کسے صحابی نال بھیجو وہ جا کے تو ماں کو لا لے. ہون اگر کوئی آ کہنا میں نبی وہی تے میرا ہی فرق نہیں تو ان فرق اتنا پتہ ضرور لگنا چاہیے ہے. بس سرکار دی تشان ہی براؤ برائے حضور دے غلامہ دی یہ شان ہے. حضرت مولا علی پاک علیہ السلام نال گئے اور ان نہ جا کے مکھیاں دے نالوں جا کے تو لا کے وہ شاید لیندی مکھی کسے کو جا کیا تے جن چوک اگر گمانڈے میں نبی میرے ہی فرق نہیں وہ پھیری جا کے اپنا بندوبست نہ کرے سیف سیڈ کر کے نہ جاوے وہ اپنا حفظ ما تقدم نہ کر کے جاوے نا تو ان جاوے تے جا کے اتے ہاتھ لاوے تے سمجھو ساری لڑ جاسی با نبی دے غلامہ میں تے میرے بیچ کتنا فرق ہے یہ پتہ سارا لگ جاسی. تو بہرحال سرکار مولا علی پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا با علی جا اندنار مکھی اگے اگے اٹھ دی جاندی ہے پیچھے پیچھے میرے پیر علی تے ٹر دے جاندے وہ تو جا کے شاید لے آندا مکھی حضور علیہ السلام دا شکریہ ادا کرنے واسطے پھر حاضر با حضور نے میرا شاید قبول فرما لیا. اور جدوں مکھی سننی ہے نا پتہ ہے مکھی کی ہے وہ درود و سلام والے ٹولنے بیٹھے نا ہوں آپ کو پتہ لگ سی وہ کیویں سننی ہے اور سنیت دی پہچان ہی کثرت درود و سلام. اور وہ جدوں دوبارہ حاضر ہوئی وہ سرل کیتا یا رسول اللہ میں شکریہ ادا کرن آئی ہاں کہ سرکار تساں جڑا میرا شاید قبول فرما لیا میں نے سعادت نصیب ہوئی. آقا کریم علیہ السلام نے انہوں تو پوچھیا سوال کیتا مکھی یہ گل ہے دس یہ جتنے پھول ہوندے نا پھول تسی سارے سمجھدار بندے ہو چلو چھوٹے بچیاں نہ پتہ ہو سی باقی انہیں سارے بچیاں بڑیاں نے بھی پتہ ہے دعا نے بھی پتہ ہے کوئی پھول بھی سارے پھولاں دا سردار وہ گلاب دا پھول لے اور وہ دی سرداری دی وجہ مین ہے کہ حضور علیہ السلام دے پسینے مبارک کیوں پیدا ہوئے وہ دی سرداری دی یہ مین وجہ ہے. اور اس دے باوجود کوئی دنیا دا پھول لے میری نظر جو ایسا کوئی بھی نہیں گزریا بجدہ کوئی سے بھی کوئی بھی پھول ہوئے وہ مٹھا ہو یا وہ کڑوا ہوندہ ہے یا وہ پھکا ہوندہ ہے یا کی ہوندہ ہے کڑوا یا پھکا ہوندہ ہے تو شاید جنہ جنہ کھاتا ہے خالص شاید آپ بزاری نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرو سارے جٹالی دے ماحول میں بیٹھے ہوئے تو سارے باہر دوڑیاں رکھا ہوتے بھی لگدہ رہن دیئے شاید ماں کیوں لگ دی رہن دیئے اور اس شاید دی جتنے افرادی لوگ انہوں نے بھیجنے آئے سارے تو میں نے ساتھ دے اچھے بندے بھی ہوندے لیکن اکثریت نو ترجیح دیتی جاندی ہے وہ شاید کبیات جنہ خالص کھاتے ہیں فوراں پتہ لگ جاتی ہے ادھا و ذائقہ نہیں یہ نہیں ہے نا. وہ جدو حاضر ہوئی سرکار نے پوچھیا مکھیے پھلاں دا رس جیڑا ہوتا ہے نا وہ یا کڑوا ہوتا ہے تے یا پھکا ہوتا ہے تے شاید اتنا مٹھا کیوں ہے تے قرآن نے آکھا ہے شفاء للناس اس شاید میں اللہ نے لوگاں واسطے شفاء رکھا اور شفاء دی بھی بجا یہی تو اگر شفاء ہوتا جیڑے پھول دا راس لیا کے تو دارک کاٹ لو پھر ہر مرض واسطے شفاء ہوئے تو وہ طرف سارے پھولاں نے کٹھا کر کے تو میں کاٹ لے یہ تو شفاء بن دی تے نہیں
قرآن نے تو اس نو آکیا شفاء للناس لوگاں دے واسطے دے وچ شفا ہے اور وہ دی وجہ کے مرض کرن لگا حضور ہن دے تیری دا مطلب بندا اگر کوئی کم علمی دی بنا تے کم فہمی دی بنا تے اور ہٹ دھرمی دی وجہ تو اگر وہ نعوذ باللہ یہ آکے نبی پاک علیہ السلام نو پتہ ہوندا تے پھر حضور نے کیوں پوچھیا بھئی کیوں مٹھا کیویں بندا ہے ذہن وچ خیال بندے پوندے نا ادھا بھی زالہ کاری دے وہاں چنگا تھا کہ کال دوان نہ کوئی آکے نبی پاک بدوڑا مولوی یہ گال کر گیا ہے حضور علیہ السلام نے شہد دی مکھی تو پوچھیا تے جے اگر دیر فرض نعوذ باللہ وہ آکے نبی نے پتہ ہوندا تے حضور سوال بھی کیتا ہے آ سکتا ہے نا بھئی یہ سوال بن سکتا ہے یہ نہیں پچھے تک بولو بن سکتا ہے ادھا جواب چاہیے ہے اچھا اللہ پاک نو کسی چیز دا مغالطہ ہے کوئی ایسا میں کوئی اہل تشیع میں اختلاف نہیں اگر کوئی دو بندی بیٹھو ہے اہل حدیث غیر مقلد ہے اہل سنت ہے کوئی بھی ہر مسلک دا جتنے چارے تھوڑے مسالک یا جو بھی تسی سمجھ لو ان سارے میں کسے دا بھی یہ عقیدہ نہیں وہ اللہ نے پتا کوئی ہے کسے دا عقیدہ اہل تشیع دا بھی یہ عقیدہ میں کتاؤں نہیں انہوں نے کتب جو پڑھیا غیر مقلدین دا آگی عقیدہ وہ بڑے توحید پرست اپنے آپ نو حکم دے دیوبندی تو یہ نہیں ہے نا میں فتوے دی گل نہ کر رہا میں انہوں نے دعوے دی گل کر رہا اور آنے سنت آدھے ہیں بساڑا بھی خدا نال بڑا تعلق ہے بساڑا ڈائریکٹلی نہیں وہ محمد مصطفیٰ دی تھرو تعلق ہے یہ نہیں حضور دے وسیلے نہ تعلق ہے اور اگر میرا ٹاپے کی ہوندہ تو میں روڑا کٹا وہ وسیلہ کی شاید بہرحال بات کتنا حاضر ہے انشاءاللہ اس تے گفتگو کرانگے سر کہ اگر کسی دے ذہن دے چھے ڈاؤٹ پیدا ہوئے کوفت بنے ٹینشنے بنے بگن اگر حضور نو پتا ہوندہ تے سرکار مکھی تو کیوں پوچھیا تے میں قرآن پڑھنا قرآن مجید دے وچ ایک دو میں صرف نکات پیش کرنا قرآن دے وچ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ بیان فرمایا سورہ توہا دے اندر دیگر کئی صورتاں بے جمدہ ہے اور دوڑے نالج چیز اضافے واسطے رد کر دے ماں موسیٰ علیہ السلام وید پیغمبر نو پورے قرآن میں اتنا ہوری کسے نبی دا ذکر اللہ نے بیان نہیں فرمایا جتنا موسیٰ علیہ السلام دا کیتا ہے یہ انہوں نے جا بجا کئی رکوعاں میں کئی صورتاں میں کئی سپاریاں میں جمدہ ہے تو اللہ پاک نے ان میں مختصر کر کے اختصار نہ اشارہ کرنا موسیٰ علیہ السلام جدو بندہ قبطی قتل ہو گیا انہاں تو بندہ مار چڑیا قرآن بیچے وہ مصر بچو ہجرت کر کے تے اوتے مدین چلے گئے وہ جدو مدین ٹوڑ گئے وہ تھے مختلف ہوتے بیچ 8 سال یا 10-12 سال ہو رہے شادی کی تھی حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ 2 بچیاں جنہی حضرت صفورہ ہے وہ دنال انہوں نے نکاح شعیب علیہ السلام نے کیتا خیر وہ عرصہ پورا کر کے واپس آ رہے ہیں وادی طوا دے کولو گزرے نا جبل دوسرا تور پہاڑ وہ دے کولو جدو گزرے نا تے انہاں زچہ بچہ دا وقت انہاں دا قریبا ایک گدے ہوتے دراز گوش ہوتے سوار ہے یہ جدو پہاڑ دے نالوں گزرے جاندے ہیں سردی دا موسم آگ دی نا ضرورت آئی وہ تھے رہائش تے آئی کوئی نا انہاں کولو منے ہوتا کیا نا تو اتو آئی بے کیا تو پہاڑی ہوتے نا روشنی نظر آئی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی میں تم اتھے باؤ تے میں اتو جا کے تے او آگ لپتا کردہ ہے جو کوئی یار ایش تے میں لے ہوں اٹھو روپے اتے گئے تے اللہ پاک نے سورہ توہا دے بیچے بیان فرمایا اتے گئے تے اللہ پاک نے فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ اے موسیٰ دو میں جتیاں اتار چھڑ اور میں تیرا رابع میرے نال گلاں کر اللہ نے فرمایا ان گالے تے ایک لطف دی آگئی تے میرے عقیدے دی تے وانڈ کرنے دی آگئی ادھے موسیٰ پیغمبر نو ہیں اللہ دے نبی اور اللہ پاک دے کلیم نو اللہ انہاں نال ہم کلام ہویا بڑی سعادت ہے اور ادھے مقام میں انہاں ہے بطور اتے پہ جاندے ہیں زمین اتے فرش تے بھئی پہاڑ زمین تھی ہوندہ ہے نا تور اتے جاندے ہیں رب جاندہ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ اے موسیٰ دو میں جتیاں لا چھڑ میں تو وادی مقدس میں آ گیا بالباد المقدس تو وادی مقدس جو آ گیا تو میرے نہ گلہ کر میں تیرا رب ہاں ہن ادھے مقام محمد مصطفیٰ دا سمجھے ہے جس میں حضور عرش مولا جو تے تشریف فرما ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام نو گال یاد آئی نا موسیٰ علیہ السلام علیہ تے حضور اپنی جتیاں ناؤن لگے نہ لینے پاک اتارن لگے اللہ نے فرمایا ما ارادنا کا یا نبی میرے محبوب کی ارادہ ہے پتہ اللہ نہ بکیوں لاؤ عرض کی تھی یا اللہ تیرا آگے عرش ہے میں اتے ہوتے تشریف فرماؤں لگا تے میں جتیاں اس تو عدب دی وجہ تو لائیں اللہ نے فرمایا نہیں تین اجازت جتیاں سمیتا تے سیدھیوں تے کسے موچیے یا نا
وہ جتیاں زمین اتے کسے موچیے خوش نصیب سیتیاں نا اور انہاں عرض کیتی یا اللہ تور اتے اوتھے موسیٰ علیہ السلام نے تو حکم کیتا میں تیرا رب ہاں تو جتیاں لا کے میرے نال گل کر وہ فرش ہے زمین ہے یہ تے عرش ہے اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ بھی تے پتہ ہے وہ میرا کلیم آ تو میرا حبیب ہے وہ میرا کلیم ہے تو میرا کی ہے حبیب ہے حبیب جڑا ہوتا ہے ہر شئی پیاری ہوتی ہے تے جتیاں سمیت ہی آ جائے خیر عرض کرنے دے مقصد ہے موسیٰ علیہ السلام جس وقت تشریف فرما ہو گئے اللہ پاک نے فرمایا اور گالو لمحی ہے میں بڑا کلوز کر کے لئی ہمنا اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ ما تلک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے سجے ہتھے وچ کی ہے یہ سوال قرآن دے وچ موجود ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے سجے ہتھے وچ کی ہے جے اگر کوئی کام فہمی دی بنا تے گھٹیا سوچ رکھ کے کام علمی دی بنا تے جہالت دی وجہ تو میں اس وقت اور فتویٰ لاؤں دا آتی نہیں سنا چونکہ میں انہوں نے اور کی آپ سکنا میں کیونکہ میری تربیت اس طرح دینی فتوے بازی کرنا لیکن جہالت دی وجہ تو اگر وہ آکے اگر آپ نے پتا ہوتا تو پوچھیا کیوں آج تو کیا ہوتا ہے عقیدہ ٹھیک ہے اللہ پاک نے کوئی نہ پتا بہتے میں چسا ہے یعنی سوٹی ہے پتا نا اللہ نے پوچھے کی کر دے دینا رب نو پتا بھائی پتے بھی جھاڑ لیندہ ہے کوئی زہریلی شے آوے ساپ رٹوں ہون بھی مار لیندہ ہے ٹیک بھی لا لیندہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ ادھے نال میں پتر بھی بکریاں جو گے جھاڑنا میں تھک پا میں ٹیک بھی لا لینا اور بھی تو کئی میں کام لینا اگر میں عرضے کر رہے ہیں بجے اگر اللہ پاک دے پوچھنے نال رب دے علم دی نفی نہیں ہوندی نا تے میرے آقا دا مکھی کول پوچھنے نال حضور دے علم دی نفی نہیں ہوندی اچھا پھر اس میں اور دلیل دینا ہے وہ دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ یہ جڑا صحیح درود و سلام پڑھ دینا اور سرکار نے دی حدیث پاک ہے حضرت ابو کاہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے انہی حضور نے فرمایا بھی جیڑا بندہ روزانہ 3 باری درود و سلام پڑھ دے کتنی باری 3 باری اور شوق اور محبت نہ صبح پڑھ دے اور پھر شام نو پڑھ دے اللہ پاک اتے گل واجب ہو جاندی او دے دنے دے بھی گناہ اور رات دے بھی اس دے گناہ معاف فرمائے اور پھر اس اگلی گل حدیث پاک میں چمدہ کا کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ عشق نال محبت نال پیار نال میرے اتے درود و سلام پڑھدا ہے دنیا دے کسے کو نہیں بیٹھے وہ دا میں خود سندا وہ دا درود کی کرنا اور پھر فرشتے بھی انج پیش کر دیں سیاہین ملائکہ وہ جماعت ایک پوری فرشتے ہیں جیڑا درود پڑھدا ہوتا پہنچدا ہر بندے دا اچھا وہ جس وقت پہنچدا ہے کسی دے ذہن وچ خیال آ سکتا ہے اگر حضور نو آپے علم ہوندا یہ سن دے ہوندے تے پھر حضور علیہ السلام دی بارگاہ بھی فرشتے کیوں پیش کر دے بھئی یہ سوال آ سکتا ہے میں تہاڈا جیڑا تہاڈے اوتے طنز ہونی ہے نا او دا جواب دے رہے ہیں بتا کے تو پتہ لگے حضرت صاحب پتہ لگے بس ساڈا عقیدہ کی اچھا اللہ دے جاننے تے کسے نے شک ہو سکدا تے آ جڑے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون قرآن پہ آتا ہے سجے کھبے 2 فرشتے اللہ نے بھائے ان کتاباں دے کے صبح تے شامی یہ چینج ہوندے یہ کتاباں اللہ دی بارگاہ میں پیش کر دیں یہ کوئی نہ تے کیا اللہ نے بھولنے دی کوئی غلطی ہے با میں بول نہ جاواں با میں شعیب ڈاکٹر دے کتنے گناہ ہونے تے لیکن یہ ظفر قادری دی کتنے ہونے فلانے دے کتنے ہونے اللہ کوئی بڑھتے والی گل ہے اللہ پاک نو کیڑا بول لگنی ہے برابر فرشتے اس تو باہر اے اللہ دے دربار دی شان ہے کہ اے فرشتے اللہ جاندا آپ بھی ہے لیکن اے اللہ دے بارگاہ دی دربار دی شان ہے کہ فرشتے جا کے پیش کر دیں اس سے طرح یہ اللہ دے اس فرشتے دا یہ پیش کرنا اللہ دے علم دی نفی نہیں ہوندی نا کہ تیرا میرا درود و سلام حضور دی بارگاہ میں فرشتے دا پیش کرنا سرکار دے علم دی نفی نہیں ہوندی اس واسطے میں عقائد دی پختگی واسطے رد کر رہے ہیں ابتدائیہ شروع میں تاکہ پتہ لگا ہوں اگر آج جو میں دلیلہ میرے کو اور بھی ہیں ایک اور جو دے دینا مولانا زکریہ جو بندی تبلیغی جماعت دی کتاباں جنہوں نے لکھی ہیں فضائل اعمال دی فضائل صدقات فضائل حج خصائص نبوی اور بھی انہوں نے یہ کتاباں میرے کو 3 کتاباں فضائل اعمال فضائل صدقات اور فضائل حج یا سارے جتنے تبلیغی جماعت نے ہوتے اوپر دینے ساڑھی مسجد لگے ہوتے بھی پئی ہوئی ہوتی
جیڑی دل لگے جا بلکہ انہوں نے گھراں بھی پئی ہوئی ہو فضائل اعمال وچ ایک واقعہ ہے جیڑا باب ہے نا ذکر آ رہا وہ دے وچ مختلف باب نے ایک آیات صحابہ دا باب ہے اگے نماز دا باب ہے قرآن دا باب ہے رمضان دا باب ہے اور تبلیغ دا باب ہے اور اس طرح ذکر دا باب ہے اگے جی 1990 دی میرے کول کتاب ہے سٹوڈنٹی دور دی وہ دے وچ نال اگے ہور بھی باب ہوندا فضائل درود یعنی درود دا باب آج کل انہوں کٹ دیتا ہے وہ دے وچ ہن نہیں تھانوں ملن لگا میں انہاں حوالہ دینا ہوئے تو میں نواں انہاں دا جڑا رسالہ انہاں الگ پرنٹ کروایا پریس کروایا او دا حوالہ دینا کیونکہ میرے کول تو پرانی کتاب ہے نا نویں کول تو ہن ہے نا تسی جا کے کتاب کھول کے تو نہ بنانے تو لگنا والا مذہب چل گیا ساڈے دے وچ تو باب ہی کوئی نہیں پورا یہ میں تواڈے نالج تو اضافے واسطے عرض کر رہا او دے وچ ایک باب ہے فضائل ذکر او دے وچ باب دا نام کی ذکر دا باب سمجھ آ رہی ہے گل دی او دے وچ انہاں نے ایک واقعہ نقل کیتا مولانا حدیث بلکہ نقل کی حدیث پاک ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے کچھ ملائکہ ہی ہو جائیں بڑی گل توجہ نال سننے آئے میں شعر والیاں بھی تقریراں ہوندیاں میں طرز والیاں بھی ہوندیاں کیونکہ مولوی سراج انہاں دا شاگرد دا شاعری تے مڑ کے ساڈے گھرے دی میں خود بھی قلمکار ہاں پنجابی کتاب ایک میری روح مجروح پرنٹ 1996 دی اور یہ نہیں میں نمدے نہیں پر میرا مقصد ہے میں دوڑے کچھ پیڑ پلے پڑھے دوان کو سمجھا میں تو شعر پڑھن لال پوانا تو شعر میں تقریر دے مطابق ہم دے یہ نہیں میں تقریر مسئلہ اور میں شعر اور دے دنما ساری تقریر میں شعر کر سکتا سارے واقعات میرے کول کتاب بھی پئی ہوئی نہ دی لیکن مقصد یہ نہیں تو سا جھومنا ہوں بڑا ہے لیکن اس جھومنا جڑا کام نہیں نہ دیندا کچھ عقیدہ بھی پیڑا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو اس واسطے میں ان بات دن سناواں گا شعر پریشان نہیں ہونا لیکن پہلو مسئلے سمجھو او جی جس وقت مولانا زکریا صاحب نے حدیث نقل کی حدیث ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا گل دھیان نال سنو تو دن یاد رہے بھئی آپ پہ باہر جا کے گلاں کردے رہے ہوں جھاٹے کہ میری سنو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جتھے ذکر دے مجالس ہونیاں نہ محفل ہونیاں جس طرح انہاں ذکر دی محفل ہے اور ذکر مصطفیٰ اگر میرا موضوع نہ ورفا نہ لکھے پھر وہ دے وچ سارے واقعات اور حدیثاں کوٹ کرا لیکن ایک عرض کرنا آقا کریم علیہ السلام دے ذکر نو اللہ پاک نے او جامعیت عطا فرمائی ہے کہ کائنات میں چوری کسی دے ذکر نو اللہ نے اے جامعیت نہیں دیتی اور نہ عطا کیتی جیڑی ذکر مصطفیٰ کیتی ہے سرکار دا ذکر کرنے نال خدا دا بھی ذکر وچ ہو جاندا ہے سرکار دا ذکر کرنے نال اہل بیت اطہار دا ذکر بھی وچ ہو جاندا ہے سرکار دا ذکر کرنے نال صحابہ کرام دا ذکر بھی وچ ہوندا ہے اور سرکار دا ذکر کرنے نال صالحین دا بھی ذکر وچ آ جاندا ہے یا رسول یا علی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے کچھ ملائکہ ہی ہو جائیں جنہاں دی میں ڈیوٹی لائی ہوئی ہے بس دنیا دے اوتے وہ پھر دے جتھے کوئی ذکر والی محفل انہاں نے مل دی ہے نا مجلس مل دی ہے اوتھے جا کے کول منے گھیرا پا کی کر دیں سرکار دے فرمان دے مطابق اس وقت فرشتے دا تواڈے کول تے میرے کول منے سر گھیرا پیو حضور دی حدیث دے مطابق اور وہ فرشتے اکٹھے ہوندے رہندے دوجیاں بھی بلوندے بٹورے آؤ اجی ہوئی کی گل دیکھ پکے تے بچے آدے نہیں آ جاؤ چاول لے آوی ہے وہ دوجے لو دس دے اے نہیں پتہ ہوندا وا چوکے ہوئے سے ہو سکدا میرے حصے لے چاہے اوسو نے پر بچے ہوندے نا وڈیرا تو تو سو ڈنڈی مارنی بنا کسے اگے نہ لیا ہے مت لبو نہیں نہ چوکے ہو گئے بچے ہی ہوندے تے او دس نہیں او تے چاول چڑے ہوئے دال منڈا جاندے وہ فرشتے بھی آدے آ جاؤ ادھر بھی اج کوئی ہے نہ بنا ٹورے آ وہ کول منے آ کے تے گھیرا پا لیندے وہ پرا بن لیندے حتیٰ کہ حدیث میں چمدہ اسمان تک وہ پرا بچ جاندے فرشتیاں اکٹھے ہوندے رہندے جس وقت وہ محفل برخاست ہوندی ہے نا کچہری وہ جڑی مجلس دی انہاں اساں دعا کرنی فرشتے واپس جاندے گل ہن دھیان نال سنے عقیدے دی بات کرنی مولانا زکریا دیوبندی تبلیغی جماعت نے اپنی کتاب وچ بھی حدیث لکھی حدیث تے سیاستہ دی وہ جدو واپس جاندے اللہ پاک جاننے دے باوجود اللہ پاک فرشتے سے سوال کرتا ہے تو کدھر گئے ہویا تے گلے کہاں ہیں وڈے کے سوال ہے وہ فرشتے کہاں گئے بولو پچھلے اللہ کا نام کوئی نہیں ہمدا اللہ نے بھیجیا اللہ دی حکم تو بنا جبریل اور نہیں حرکت کر سکتے تے دوجے فرشتے اور وہ
اللہ پاک پوچھتا ہے کدے گئے ہویا، وہ عرض کر دینا یا اللہ تو جاننا ہے بس زمین اتے گئے ہویا سے. اکھے جی اللہ فرماتا کی دیکھیا ہے، وہ عرض کر دینا یا اللہ پاکستان دے بیچ ایک نا چھوٹا جہا پنڈ ہے جسوال، اوتھے ایک مسجد بیچنا چاند مسلمان بندے بے کہ تیرے حبیب دے میلاد دا ذکر پہ چھوڑ دے سنوں دے. اللہ پاک فرماندہ وہ کی چاندے، وہ عرض کر دیں یا اللہ وہ جنت چاندے. میرا رب کو سوال کرتا ہوں میں جنت ویکھی ہوئی ہے، تو وہ عرض کر دیں یا اللہ جے تکی ہوئی تکائی دینا. اللہ فرماندہ وہ جنت ویکھ لیں تے کتنا کی اشتیاق رکھن جنت دا. تو فرشتے عرض کر دیں یا اللہ جے جنت وہ ویکھ تے لیں تے ساری زندگی جنت پیچھے بچے رہا. اللہ فرماندہ تسی گواہ ہو جاؤ میں انہیں جنت عطا فرما چھڑی. پھر رب ذوالجلال فرماندہ میرے فرشتوں پناہ کس تو مانگ دیں، تو عرض کر دیں یا اللہ جہنم تو پناہ مانگ دیں. اللہ پاک فرماندہ کیا ہونا جہنم تکے ہویا ہے، تو عرض کر دیں یا اللہ جے ڈٹھو آتے کوئی نہیں نا. اللہ فرماندہ اگر جہنم دیکھ لیں وہ دی تپش، وہ دی عذاب، وہ دی گرمی، وہ دی شدت اور وہ دا غصہ تے جیڑے وہ دے بیچ عذاب نو تے پھر وہ عرض کر دیں یا اللہ وہ دا عذاب تے ایک بھی دیکھ لیں تے ساری زندگی بیڑے کام کرو دینا چنگے ہی کر دے رہا. اللہ فرماندہ تسی گواہ ہو جاؤ میں انہیں جہنم تو بری کر چھڑیا. اچھا اور دوڑنے کہ میری یہ رکیست ہے کہ اللہ پاک جی آپ ہی گھلے دو تے او بھاوے اللہ جتھے بھی تشریف فرمائے اللہ دا مکان تے ہے کوئی نہ اس سے باوجود رب جاندہ ہے سینے دے بھیج جاندہ ہے انہوں علیم بذات صدور قرآن فرماندہ ہے تے اس سے باوجود سارے سوال اگر کم علمی دی بنا تے کوئی بندہ کمینہ پان ذہن چرا کے گھٹیا زمین رکھ کے اگر وہ سوچے برابرہ تو بار بار پہ پوچھتا ہے نعوذ باللہ اللہ پتہ کوئی نہ تا پوچھتا پہ. سمجھ آئیے اس گال دی جی اگر اللہ دے پوچھنے نال اللہ دے علم میں فرق نہیں نہ پہندا تے رب ذوالجلال دی عزت دی قسم ہے مدینے والے دے علم میں بھی فرق نہیں پہندا. اور قرآن دے تو تک گیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ فرماندہ میرے محبوب جو کوئی تو نہ ہے نہ جاندا سارے تے نتا کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سونے کی آمد، مکے کی آمد، مدنے کی آمد، آقا کی آمد، مدثر کی آمد، مزمل کی آمد. سبحان اللہ کیا بات. اچھا ہون آ جاؤ اس واقعہ میں ڈاؤٹ ختم کرنے واسطے اتنا تھوڑا جی میرے اجھے میں تمہید بندہ یہ ڈاؤٹ تاکہ ختم ہوئے. باقی ساڑھا عقیدہ علیہ سنت والجماعت دا الحمدللہ کہ اللہ دا ذاتی علم ہے ان کسے دیتا نہیں. باقی انبیاء، اولیاء، صلحاء جیڑے اس طرح دے لوگ اتلی سطح دے اتلے لیول دے انہاں کو اپنا علم نہیں اللہ دا عطائی نہیں. اور باقی اگلی بھی بانڈ کر دے ماں علم دے حوالے لاٹو کہ میرا موجود ہے انہیں نہیں میں صرف ایک ضمنن و گال سامنے آگئے کہ میں عقیدن کیونکہ کلیئر کرنے واسطے رد کر رہا. مثلا اگر کوئی بندہ ایک ہوندہ ہے جز اور ایک ہوندہ ہے کل یہ تھوڑی دی ہے علمی گال پر پڑھے لکھے بندے موجود نو ایک ہر چیز دے بیٹھ ایک جز ہوندہ ہے ایک کی ہوندہ ہے کل. مسجد ہے تو آڈی میں تو مثال شروع کرنا مسجد ہے ادھے بیچ کل ہے یہ مسجد یہ ساری مسجد کی یہ کل ادھا میراب جز یعنی مسجد مقابلے میں میراب کی یہ جز مسجد اپنی جگہ تے کل ہے اور محلے تو آڈے مقابلے میں یہ جز محلہ کل ہے. محلہ اپنی جگہ تے کل ہے لیکن پورے پنڈ دے سوال دے مقابلے میں او دے وچ جو دے پورا پنڈ جڑا کل ہے. پھر تہاڈا پنڈ جڑا سارا سمجھ ہوندی پئی گلے دی پورا پنڈ جڑا ایک ہی ہے جز یعنی اپنی جگہ تے کل ہے. اور اگر تسی منڈی باودین پورا ڈسٹرکٹ نو اگر دے مقابلے لیا تے اے جز ہو جاندا ہے تے او کل. اس طرح لمبی گفتگو ہے لیکن پورا ملک اگر پاکستان لے آؤ تے ایک صوبہ جڑا او جز رہ جاندا ہے تے پورا ملک کی ہو جاندا ہے کل. اور اس طرح پوری دنیا نے اگر تسی او دے اوتے تسی نظر دوڑاؤ تے پاکستان پہلو کل لا لیکن بعد وچ جز ہو گیا پوری دنیا کی ہو گئی کل. یہ مثال سمجھ آ گئی. ہر جگہ تے ایک جز کی ہوندا ہے کل. ہر ولی دا علم اپنی جگہ تے کل ہے تیرے میرے مقابلے میں. ہر ولی دا علم تیرے میرے مقابلے میں کیے کل ہے. اور پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دے مقابلے میں جو دا علم جز ہو جاندہ ہے غوث پاک دا علم کل ہو جاندہ ہے.
پھر تمام اولیاء اللہ دا علم اپنی اپنی جگہ تے کل ہے، غوث پاک دا بھی اپنی جگہ تے کل ہے، لیکن ان میں اگے عرض کیتا با ہر گل تے دل تے میرے اندر وہ دی بریکی تک جاواں، لیکن عرض کرنے دے مقصد ہے ٹائم وچ اجازت نہیں دیندا، نالے مڑے آج ایک تے میں بندی میں تو روزانہ پڑھنی ہوئی ہیں جے تے مہینہ سارا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ دے اندر انہاں دے علم دی میں دسوں میں لیول کی ہے، وہ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال۔ میرے استادہ نے ترجمہ کیتا پنجابی میں ٹرانسلیٹ کیتا جی شعر ہے، وہ آدھے غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال، قصیدہ غوثیہ پہ پڑھدا، وہ میرے مذاہب دے قصیدہ غوثیہ، وہ انہوں نے ترجمہ کیتا میاں سراج الدین قادری رحمت اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا غوث پاک فرماتے ہیں جامع اپنی نظر اٹھائی، جامع اپنی نظر اٹھائی، دنیا ساری نظری آئی، ڈٹھا سارا ملک ربانا سریوں دا جیوں ہکو دانا، خس خس بانگوں نظری آیا کل سنسار الہی دا، وہ دل بجو تڑی تے سریوں دا دانا ہوندا وہ پوری دنیا ہی پہ ویدا، یہ اپنی جگہ تو نہ دا علم کل، لیکن انبیاء دے مقابلے وچ یا صحابہ کرام علیہ رضوان دے مقابلے وچ جز ہو جاندا ہے، سبحان اللہ، اپنی جگہ تے کیا کل، اودے جا کے مقابلے وچ کی ہو گیا جز، اور پھر اس تو بعد تمام نبیاں دا اپنی اپنی سطح تے انہاں دا کل علم، لیکن جس ویلے اگے مقابلے محمد مصطفیٰ وچ آمدن تے سارے دا علم جز ہو جاندا، حضور دا علم کل ہو جاندا، اور سرکار دا علم ہوئے کہ ما کان وما یکون دا علم اللہ نے عطا فرمایا، جو کچھ ہو گیا ہے جو کچھ قیامت تک ہونا ہے، حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا کہ جیڑا بندہ آخری جنت میں جانا ہے اور آخری جہنم جو جانا ہے میں وہ جاندا بھی ہوں، وہ دے نان نہیں جانا، وہ دے پیو دے نام نہیں جانا، قیامت جاڑا دیڑے ہے، جے قیامت پتہ نہیں کدوں ہونی ہے تے جنت دوزخ دے فیصلے اوتھے ہونے حضور انہاں نے بھی جان دے تے باقی تے سارا اورا کچھ نہیں، مثلا کوئی بندہ یہ آکھے میں کراچی، یہ تے آکھے کراچی ویکھی ہوئی ہے تے اورا ملتان واکھے کوئی نہیں ڈٹھو تے دم آکھ بے کوئی نہیں تکیوا تسی میں آکھیے، مثال دے طور تے میں 12-13 سال کراچی جاندا رہا تے میں کوئی میرے بارے آکھے میں کراچی یاد میں ویکھی ملتان اس نہیں تکیوا تو دی بیل نہیں ہے ملتان نو لاگ کی تے میں کراچی جاندا سمجھ آئی، تو اگر کوئی آکے وہ حضور نو میرا نہیں پتا ہوتا نہیں پتا کملے جی حضور نو قیامت والے دیڑے دا پتا ہے، تو اے دنیا تو اس پورا ہے نا، پورا ہے نا اس تو قیامت دا حضور پاک دے بمائے آخری جیڑا بندہ جنت جو جانا وہ دا نا، وہ دے پیو دا نا، وہ دے چہرے نہیں جاننا، جیڑا آخری جہنم جو جانا وہ دا نا، وہ دے پیو دا نا، انہاں دی کیفیات میں بھی حضور نے بیان فرمایا، اتھو تک بیان کہ اگر حضور ہو جان دیں تو اسی پورا ہو رہا نا، انہاں سفر تے سرکار آن ریڈی جان دے، اور پتہ ہے تم عرض کر رہا جس ویلے حضور دا علم کی ہو گیا کل، اور جس ویلے اللہ دے مقابلے وچ آیا نا علم حضور دا مصطفیٰ دا خدا دے مقابلے وچ تے پھر حضور دا علم جز ہو گیا اللہ دا کل ہو گیا، ادھے بھی شرک دا کوئی شیبہ ہو سکتا، ادھے بھی شرک والے کوئی گنجائش ہو سکتی، شرک دی تعریف بنیادی طور تے با اللہ دی ذات اور صفات میں کسی نے شریک کرنا، او دے مقابلے مد مقابل لے ہونا اور او دے برابر کسی نے سمجھنا، اس نے شرک آ گیا، اور او ادھے بھی برابری ہے کوئی آئے گا، اچھا ہون آ جاؤ دے، ہون ڈاؤٹ کلیئر ہویا ہے کہ نہیں یہ ہویا ہے کہ اور ادھے تبیس کرم ساری تقریریں ہی آج کار چھڑ دیں، اچھا جی ہو گیا، ہون آ جاؤ شاید دی مکھی آ، شاید دی مکھی تھی حضور نے کی سوال کیتا بے مٹھا شاید کیویں بناوندے ہیں، پھلاں دے رس یا کوڑے ہوندے تھے یا پھکے ہوندے تے شاید اتنا مٹھا کیویں بندا تے آ سنیاں دا کیندے ہی ہن سن جیڑا شاید دی مکھی عقیدہ دسیا او سرز کیتی یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، حضور اسی اپنا پکھا چھڈ دیاں نا تے باہر نکل جانیاں پھلاں دے رس چوسنے واسطے، اودوں چوس کے تے اسی ہٹ دیاں نا جدوں تے اسی آ کے پکھے تے بانیاں، جیڑا ہوندا نا پھوگ ایک اودے چ ہوندا رس تے دوجا ہوندا پھوگ، کی ہوندا پھوگ سمجھ آندی پئی ہے نا، وہ جیڑا رس ہوندا ہے نا وہ نسی اس اپنے کی پاسے اس نو سائڈ تے کی چھڈی وچ جمع کر دیاں، جیڑا ہوندا پھوگ اوندا سی پکھا بناونیاں رہنیاں، تے جس ویلے بنا رہنیاں نا ہن ایمانداری دی یہ گل دسو تسی سارے سمجھدار اوتھے کوئی شاہتاج شوگر مل دی سپلائی لگی ہوندی با ویچ کے دا اوتھے انہاں نے سپلائی پائپ لائے ہوئے با شوگر مل وچوں کھنڈو دا ویچ کے جاندا دکھا ہے اج تک وہ کہتا ہوں خوبی مت آج کل موبائل ہے دیکھنے جیدے کوئی تار شار نہیں، امریکہ کینیڈا سعودی عرب دنیا دے کسے ملک جو گال کرنے ایڈا کوئی علم گیا بٹ دے چھڑوا ہے نا رب
ایتھے میں ہون نمبر ملاواں میسج کراں واٹس ایپ کراں ایمو تے کوئی میسج بھیجاں یا یہ کوئی بھی یہ رات دا نیرا ہے رات دا تے پھر بیٹھو ایتھے اگر میں بسترے بیچ بھی لے کے 10-20 منیاں میرے نال اور بھی ہونا تے اگے او بندہ کینیڈا بیٹھو ہے او کسے بند کمرے بیچے 50 منجی ہوتے اور بھی نال ہے اتنا علم علم لد ہویا ہے با کوئی اور تے جا کے منجی والے موبائل میں نہیں چھڑدا جدا نمبر لونا مل سی او نہیں جا کے تار بھی کوئی اے تے سائنس دا ایک کمال ہے تے کتھے مدینے والے دی شان اللہ نے بنائی مدینے والے دی شان اس کو بھی نعوذ باللہ من گھاٹے ذالک گھاٹے با حضور نو اپنے غلاماں دے چہرے دا بھی پتہ کوئی نہیں کیڑا میرے تے محبت نال درود بھیج رہے کتنے کام یعنی ایدو تے بیٹا مطلب ہے انگریزاں توڑے تے چار جنوں ناکنا بس ہٹا مو جیڑا موبائل اتنا کام کر لیندا تیرے نبی کولے طاقت نہیں نعوذ باللہ وہ اعتراض بھی کر سکدا ایو جی گل کدی بھی نہیں ہوئی جتھے دوان زیرو ہونا پڑے صفر تے آ جاؤ تو سرکار نے پوچھیا کی کر دیں وہ سرد کی تھی جس وڑے اسی راس اگڑ دیاں آنا ایسی اکٹھیوں کے بانیاں تے حضور اتے درود و سلام پڑھنیوں دی برکت نال اللہ ان مٹھیاں میں کر چھڑ گئے وہ دے نال مٹھا ہوندہ ہے کہ اس درود و سلام دی برکت نال شفاء للناس بھی بڑھتا ہے اور جتنے تو اڈی عبادات میں اور یہ تو علماء محدثین شارحین حدیث نے لکھیا کہ اللہ پاک نے درود عبادت رب دیا ہے تو سبحانک اللہم ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہے سبحان ربی العظیم ٹھیک ہے سبحان ربی العالی ٹھیک ہے تحیات للہ ٹھیک ہے اگے جا کے چلو دعا ربی جال درود سلام دی تیڑی من لوڑ کائی نہیں عبادت رب دیا ہے پر رب جدی عبادت قبول کرنے دا سبب میں دس رہے میں سیدنا عمر فاروق دا کیدہ دس رہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آنے صحابہ نے بمین دندس سے دعا قبول کرونے دا طریقہ کی ہے ٹیکس دیئے گال دسی اور قیامت تک مسلمانہ تک کے پیغام پہنچایا فرمایا اگر چاند دو بساڑیاں دعاواں رب قبول کرے ہر دعا زمین اسمان دے درمیان معلق ران دیئے لٹکی ران دیئے اور جس دعا دے اول اور آخر درود پڑھیا جاوے رب اس درود دے صدقے دعائیں شرف قبولیت عطا فرما چاہے اور یہ جڑا درود و سلام رب نے نماز بھی فٹ کیتا ہے نا میرے جیاں گندیاں بندیاں نہیں تے تواڈے جیاں نہیں تھوتھیاں جیاں عبادتاں رب قبول کرنیاں نا اونج تے شرف قبولیت دے قابل نہ نا رب اس درود دی برکت نال چلو جی ہو جائے بھیا نا آن دیو سمجھ آئی اس گل دی یہ تے میں ضمنن اور درود دی فضیلت دے حوالے نال ہونا ہے ٹائم میرا خیال ہے تواڈے اٹھنے دا ہویا کھڑا کیونکہ گھنٹہ تے اللہ کیتا ہوں جی نیڑے لگا پیا بہرحال اللہ پاک دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب کریم شافع روز جزا حبیب کبریا تاجدار انبیاء حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً توفتاً درود و سلام دا نظرانہ اور درود و سلام دی فضیلت عرض کرنے تو بعد محترم المقام جناب حافظ محمد اسلم صاحب اور دیگر تمام سامعین حضرات آج دی یہ محفل پاک اور تسی خوش نصیب و حقیقت میری یہ رات کدی فارغ نہیں ہوئی ایسا اتفاق آ جدوں میں انہوں نے بھائی مختار نے فون کیتا اتفاقیہ طور تے یہ رات میری خالی آئی ڈیٹا جڑیاں دتیوں یہاں بس دوڑے تے میرے نصیب میں اپنے ابائی پنڈ بیچے آ کے محفل پڑھنی آئی ورنہ دور دور داک جلسے تھے اور بعد بڑے فون ہوندے رہے کیونکہ میں وعدہ کر بیٹھو آسے اس وجہ تو پھر میں ڈیٹ نہ دیتی اور بڑے جلسے دیو ڈیٹ بھی منگ دیا میں اس تو معذرت نہ تو کر لی اور خوش نصیب بھی یہ کہ جنہ دا سی میلاد پڑھ رہے ہیں یہ رات بھی وہی اللہ نے سانہ عطا فرما دی یہ جسانہ کٹھیاں پانے دی اور حضور دا ذکر کرنے دی سعادت اللہ نے نصیب فرمائی اور یہ بہت بڑی سعادت ہے ادھا پتہ تو ہم تمہیں نوسی بڑے انہیں لگنا ہے یا مجھے اتنا عقیدہ پختہ ہوئے اور سٹڈیو دی مطالعہ میں چیزاں ہون وہ قرآن حدیث نو سمجھتا ہوئے بندہ تو دا عقیدہ یقیناً دا پختہ ہوئے تو ان تے چلو پتہ ہے کنفرم ہے ورنہ پتہ اس بڑے حقیقت جو لگنا جس بڑے ادنیاں اس دنیا دنیا اکھا نوٹنیاں نا تے قبر گئی پہنچنا وہ تھے چانن ہونا بجیڑا جاٹو دونوں بیٹھ رہا سے حضور دی یاد میں چودہ سر فائدہ کتنا ہوگا اور یقیناً ادھا انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا تو بہرحال یہ جڑی آئی دی محفل پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر واسطے اس دا انعقاد کیتا گیا اس دے جڑے میں چونکہ ٹائم اور کافی ہو گیا میں لمبی چوڑی گفتگو نہ کرنے دا اتنا عادی بھی خیر نہ اور میری کوشش بھی ہوندی وہ بندیاں تک پیغام بھی پہنچے اور جیڑی آیت کریمہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا سورہ یونس دی آیت ہے
اور اس آیت نمبر 58 دے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بڑی توجہ نال قرآن دا نقطہ عرض کرنا ہے اور وہ تھوڑی جی تفسیر کر کے پھر حضور دی ولادت دا کوئی تھوڑا جہا واقعہ رال کے کوئی پڑھ کے پھر اجازت چاہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ رب فرما رہا ہے میرے محبوب قل اپنی یہ سونی زبان دے نال فرما دے۔ جیڑے صاحب علم لوگ نو جان دے قل امر دے سیگا ہے، جیڑے عربی گرامر نو جان دے انہاں دے اگے عرض گزار۔ قل جیڑا ہے عربی وچ او کیندا سیگا ہے امر، ایدے وچ ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے اے گل تسی آکھو تے سارا قرآن حضور دی زبان چوں نکلیا ہے نا، پر جیڑے قرآن سادہ بھی بھاویں پڑھے ہونے ترجمہ نہیں جان دے وہ ہاتھ کھڑا کرو نے ایک باری سارے جنہاں نے اللہ نے سعادت نصیب فرمائی۔ ہن تسی سارے جان دے ہو جیڑے قرآن مجید پڑھے ہوئے، قرآن مجید وچ بالیاں جائیں ایسے ہیں جتھے اللہ نے لفظ کل استعمال کوئی نہیں کیتا۔ ہر جائے تک نہ کول ہوندا ایتاں جی میں کئی ایتاں پڑھنا ہوندا کول کوئی نہیں، میں ہن اگر آکھ شروع کر دینا تے ایتاں کول کوئی نہیں ہوندا، بڑے خاص مقام نو تھوڑیاں جائیں جتھے اللہ نے لفظ کل استعمال فرمایا۔ اور اس کی وجہ بھی میں عرض کرن لگا، لفظ کل ادھو تے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کل تے باس کر دیوں لکھیا ہے، وہ فرماندے ہیں جتھے رب نے جس مسئلے اتے ٹیل دے کے پنجابی چاہتے ہیں میں ٹلے نال گل کرنی، آج دیو نا فلانا بڑی ٹلے نال گل کرتا ہے، زور دے کے گل کرتا ہے، جس مسئلے اتے رب نے زور دے کے گل کرنی ہوندی ہے ٹیل دے کے، ان فقط اپنی زبانی مڑ بیان نہیں کرتا، سونے حبیب دی زبانی بیان کرندا ہے۔ اوتھے آمدا ہے کل، ہن او جائز بتیریاں لیکن میں ایک دو نمونے دے طور تے عرض کر دینا۔ اللہ پاک نے اپنی محبت دا فلسفہ سمجھاونا آنا با میرا کوئی اگر دعویٰ کردا ہے با اللہ نال میرا بڑا پیار ہے تے رب تعالیٰ نے او دا ایک رستہ دسیا با میرے نال پیار کرنا ہے نا تو انج میں کدی نہیں کسی دا قبول کیتا، او مدینے والے دے تھرو میں او دا پیار قبول کردا۔ پہلے انہاں دی دہلیز تے جانا پوے گا اور انہاں دے نال تعلق کنیکشن جوڑنا پوے گا تا میرے بوئے تے او قبول ہے۔ اور پھر اللہ فرماندا ہے بنیرا وہ قبول نہیں، پہلے وہ میرا عاشق بنے ہوا مون میں ہوتا آپ عاشق بن جانا۔ اور اللہ دا قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا تیسرے پارے دی آیت ہے، رب فرماندا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رب فرماندا ہے میرے محبوب اپنی زبان سونی نال فرما دیو، بس تسی اگر اللہ نال محبت دا دعویٰ کر دیو تو رب فرماندا ہے پھر اتباع میرے حبیب تیری کرن تا میرے عاشق بن سکدے۔ اور فرمایا میرے عاشق نہیں یحببکم اللہ، میں رب انہاں نال پیار کردا۔ اور پھر اتھوں تک نہیں، اللہ نے فرمایا جیڑے انہاں دے زندگی گناہ ہوئے وہ بھی معاف کر چھڑ سکتا، یہ بھی نال گارنٹی دیتی۔ پھر اس تو بعد رب ذوالجلال نے آل بیت اطہار دی جیڑی محبت ہے بڑی بنیادی ساڈے عقیدے دی جان ہے، حضور دے گھر والے دی محبت۔ اور جس بندے دے دل وچ میں اے وہابی سنی والا شیعہ والا رولا نہیں، اہل بیت دی محبت دا یہ جنت دوزخ دا رولا ہے۔ یہ گل کوئی نہیں میں شیعہ مندے اہل بیت نو تے سنی مندے تے وہابی نہیں، یہ گل رولا ہے ہی نا، شیعہ وہابی سنی والا رولا یہ رولا جنت تے دوزخ والا ہے۔ میں گل وہابی شیعہ تو اتلی سطح دی کر رہا جس بندے دے دل وچ اہل بیت اطہار دی محبت بلکہ مودت نہیں، محبت تو اتلا سٹیپ ہے، وہ بندہ ایمان والا ہو سکدا نہیں۔ یہ جدوں رب نے مسئلہ سمجھاونا نا تو اللہ پاک نے فرمایا اے دی لفظ قول دے نال شروع کیتا، فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ رب نے دی لفظ قول دے نال شروع کیتا، پھر اس تو بعد اللہ دی عبادت جیڑی ہے او دا فلسفہ سمجھاؤن واسطے وہ کدے واسطے کرنے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دی ایک دعا ہے 8ویں پارے دے اندر اللہ پاک نے اون میں لفظ قول دے نال شروع کیتا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ ذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور پھر اللہ دی توحید ساڈے عقیدے دی جان ہے، بھئی سارے عقیدے دی جان کی ہے اللہ دی توحید، اور جس عقیدے میں توحید نہ ہوئے وہ گمراہ عقیدہ ہے اور ناکام عقیدہ ہے۔ تو ساڈے عقیدے دی بنیاد کس عقیدے تے توحید تے، اور اس تو بعد اگے رسالت اور شان اولیاء اور جتنے عقائد نے ساڈے عقیدہ توحید نو جدوں اللہ نے بیان کرنا ہو سکتا کسی دے وچوں جو نہ آمدا ہوئے وہ سورت دا، لیکن سورت ہوئی ون سارے آمدی ہے، نہ بچیاں بھی آمدی ہے۔ سورہ قل هو اللہ احد آمدی ہے نا جی نماز جو پڑھ دو، یہ سورت دا نام ہے سورہ اخلاص۔ کی دا نام ہے سورہ
اخلاص عربی دے چاہتے نو جیڑی شے خالص جیڑی شے کی ہوئے خالص جیڑی شے خالص ہوئے اور خالص دو ہوتا ہے جدے وچ پاؤڈر دی یا پانی دی ملاوٹ نہ ہوئے دو خالص ہوتا ہے جدے وچ پاؤڈر رلایا جاوے یا جدے وچ پانی ملایا جاوے وہ دودھ خالص ہوتا اور گیو خالص دیسی وہ ہوتا ہے جدے وچ ڈالڈے دی یا کسی اور کریم وغیرہ دی ملاوٹ نہ ہو جدے وچ جو رلا چھڑیے پھر وہ خالص اکھوا سکدا نہیں دال خالص وہ ہوندی جدے وچ ریشے دی یا کسی ہوری شے دی ملاوٹ نہ ہوئے تے اللہ نے اپنی اس خالص توحید دے اندر اپنی توحید دی خالص صورت ایک سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ایک خالص توحید دی ذکر اللہ نے بیان فرمایا اور ادھے میں جو جڑی وانڈ والی گل ہے جدو اس اپنی توحید نو بیان میرے رب نے کیتا تے اس نو بھی لفظ قل دے نال شروع کیتا کائیں نال شروع کیتا لفظ قل دے نال فرمایا قل میرے حبیب یہ بھی گل نہ تسی دس چھڑ اپنی امت نو گالے بھی تسی سمجھاؤ تسی کہہ دیو ادھی اگے علماء تفاسیر نے بڑی لمبی چڑی بات کیتی ہے میں صرف دو نقطے عرض کرنا چاہتا کتنے کیونکہ لمبی چڑی بات جو میرے کول ٹائم نہیں نا میں نیرا سمجھونے واسطے یا اللہ پہلا سپارہ یا دوجا تریجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں تریجے سپارے قرآن ان تریجے سپارے پہلے سپارے جا اپنے حبیب دا ذکر کر چوتھے کر بیویں کر جتھے دیر کردا رہو جیڑی اپنی خالص توحید واسطے صورت نازل کیتی ہے توڑے ان تے خالص رے آران دے میں او دے بیتے اپنے حبیب دا ذکر نہ کرے یہ سوال ہوتا ہے بھئی خالص ہوئی ہوندے نہیں دے جنجی شیدی ملاوٹ نہ ہوئے تو یا اللہ ان تے توڑے خالص ران دے میں جتے دل لائے اپنی توحید اپنے حبیب دا ذکر کرے کوئی اعتراض نہ اعتراض ہوئی ساٹھا ہونے میں کوئی نہیں ایک سوال میں ان کر رہے ہیں اللہ نے جواب زبان حال دے نال جڑا جواب ملدا ہے رب فرماندا ہے ایو تے مسئلہ سمجھاونا ہے نا بھائی خالص وہی ہوندا ہے جدے وچ دوجی شے دی ملاوٹ بولو جدے وچ دوجی شے دی ملاوٹ نہ ہوے تے یا اللہ مڑے اپنی توحید والی صورت وچ اپنے حبیب دا ذکر پہلو کیتے اللہ فرماندا پہلو کر کے ہی تے دسنا ہے نا با کملیا جس نو تو آندا نا بغیر بنا کے گلیا ہے میں کل لا کے دس چھڑیا ہے با اپنی توحید نو بیان کرنے تو پہلے شان محمد مصطفیٰ دی بیان کر کے اے واضح کر چھڑیا ہے با اون میں اپنا غیر بنا کے نہیں گلیا اون میں اپنا حبیب بنا کے گلیا یا رسول نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد منٹھار کی آمد سونے کی آمد مکے کی آمد سبحان اعتماد لفظ کل دی تشریح جیڑی تھوڑی جی کیتی ادھے وچ ایک جڑا علماء تفاسیر نے ایک اور نقطہ بیان کیتا اگر کوئی بندہ سائنسی علم نال فلسفی علم نال منطقی علم نال یا دماغی طور تے اس منزل تے پہنچ گیا کہ واقعہ اللہ ہے اس منزل تے فیض ہو گیا رب ہے کہ بت وغیرہ کسی نے سجدہ کرنا جائز اس منزل تے پہنچ گیا کسی علم دے ذریعے لیکن اپنے علم نال سائنسی علم نال منطقی علم یا فلسفی علم نال پہنچیا حضور دے وسیلے نال نہ پہنچیا کل دا جڑا بے دوجا مقصد کل لاؤنے دا او حضور دا وسیلہ وچ نہ منیا جو بعض لوگ کلمہ پڑھ کے بھی نہیں وسیلہ منتے کئی ہیں احترام اور اس وسیلہ محمد مصطفیٰ دا ترک کیتا میں رب نو جاننا ہے بس نماز پڑھنا اللہ اللہ خیر صلی اللہ میری عبادت کرنا اللہ نے ایک مندا اللہ پاک فرماندا ہے کچھ ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا ساری زندگی کوئی بندہ رٹ لاوے ایتھے کوئی ہندو آ جاوے نہ ہونا سارے مسلمان ہو میں اگر دسیا بشیہ بابی سنی چھڈو گل نہ تسی سارے مسلمان ہو نہ نظر چاہو یہ ساڈے فتوی تو فلانے کافر ہے تو بدعتی یہ ساڈے فتوی نا غیر مسلمان دی نظر وچ ہندو دی نظر وچ سکھ دی نظر وچ سارے بابی سنی شیعہ سارے مسلمان ہو یا نہیں او بول لو تے صحیح میں کوئی دوان مسلمان او ایتھے ہن آ جاوے ہندو یا کوئی عیسائی بدھ مت جین مت کوئی دہریہ وغیرہ کوئی کسی عقیدے دا بندہ او دوان آ کے مثلا وہ ایتھے آ کے بیٹھا ہے اور او آ کے تے تواڈے کول کوئی نہ کوئی گل کردا ہے اور او اسی او دوان آتا میں مسلمان ہونا چاہتا اور میں نے کلمہ پڑھا کی ہونا چاہتا تو میں نے کلمہ پڑھا تسی ساری زندگی اور اساں تمہیں پڑھایا تے انشاءاللہ ساری پڑھو ساں
جی توحید دے نیری وہ ساری زندگی دس در لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ بے لا الہ تسی بھی پڑھ لو لا الہ اچھا 1000 باری اس پڑھا چھڑے مسلمان ہویا نہیں ہویا 1000 باری کیونکہ نفی اثبات اس دس چھڑے اللہ دا ایک ہونا ہوتا تو بنا غیر اللہ سجدہ کرنا حرام اس ممنوع دس چھڑے شرک دس ہے اور پھر مسلمان کیوں نہیں ہویا اللہ دی توحید اس دس چھڑی ہے کیوں مسلمان اس تو نہیں ہویا وہ اس حضور دا وچنا نہیں لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھا چھڑے نا ہون مسلمان ہویا یا کوئی نہ ہون میرا مسلمان نہیں ہویا اگر وہ سویرے خنزیر دا گوشت کھاد ہویا نا کدہ خنزیر دا گوشت کھاد ہویا اور ساری زندگی شرک میں چوریا بتن سجدہ رہے گو نہ گریا اور ایک باری اس بچے نے ساڑھے مسلمانہ دے پڑھایا بپاڑ بابا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے اسلام آدھا جیڑا اندر پلیت گوشت کھا تو اندر ہی پاک ہو گیا سمجھ آئی عیسائیاں دے بیچ ایک فرقہ ایسا ہے جیڑا تسلیس دا عقیدہ نہیں رکھتا عیسائیاں بیچ ہون نہیں وہ دے یورپی ملکہ ہون نہیں ہو کہ اگر کوئی یورپی ملک جو دوڑا دوست ہے تو پوچھیا ہے اگر وہ قائد میں سمجھ رہا ہے تے وہ تے ایک عقیدہ ہے جیڑا تسلیس دا ترائے خدا من نہیں مندہ ایک اللہ نو خدا مندہ ہے لیکن مسلمان نہیں کیوں حضور دے وسیلے نال اس نے اللہ نے ایک منیا کل دا یہ بھی مقصد ہے وہ میرے حبیب انان تو دا جیڑا تیرے آنکھ اللہ کے ایک منسی دا قبول ہے باقیاں دا رد کر دے اے دا فلسفہ تو پہلے آیت دا پہلا حرف آئے پہلا لفظ قل میرے محبوب گال انان تو سی دسو ہون اگلی گال بڑی چاہتا ہے گال سننا چاہتے ہو میرا خیال ہے انتاق کے بات کر اللہ فرماتا قل میرے محبوب فرما دے یا لکی فرماما بفضل اللہ واب رحمتہی فبذالک فلیفرحوا اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب فرما دیو کہ جس وردوان اللہ دا فضل تے او دی رحمت لا بجاوے ہون اگر فبذالک نام ہی ہوندہ نا تامی ترجمہ پورا بخوشیاں منایا کرو رابع دا فبذالک پاس او دے اتے خوشیاں منایا کرو کی کیتا کرو انہیں اگر ٹائم تو اللہ تمہیں ہر لفظ دساں بات تاکید واسطے آیا فلانا لفظ قد کہیں تو آیا ہے لام کہیں تو آیا ہے با کہیں تو آیا ہے عربی گرامر دے حساب نہ لیکن ان ٹائم نہیں نالے ہر بندے دے سواڑے لیول دی یہ گال بھی نہیں کیونکہ تو ساکنا ہے کوئی نہیں دی سمجھ ہوتی ہے کی پڑھتا جاندہ ہے میں ذرا تا سادگی دا انداز اپنائے ہوئے بتا کے سمجھ آوے کوئی بندہ بور ہو کے نہ اٹھے تو اچھا اللہ نے فرمایا میرے محبوب فرما دے یا لکی فرماوا بفضل اللہ باب رحمتی جدو دوان اللہ دا فضل تے اور او دی رحمت لبے اللہ دا فضل تے او دی رحمت لبے فبذالکا او دے اتے دوان چاہی دا کی کرو فلیفرحوا خوشیاں منایا کرو اگے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون جیڑا تسی ذخیرہ اندوزی کر دیو نا اکٹھا ہر سے جوڑ کے رکھ دیو وہ دے ڈالو دوان زیادہ میں خوش ہے زیادہ تسی اس تے خرچ کرو خوشیاں ہوتے اچھا ہونی تھی میں لمبی چیڑی بات سال نہیں تھوڑا دیتا کیونکہ تفسیر نہ آرن کرا تو سمجھ نہیں ہونی ادھے بچ دو شہیدہ ذکر آیا ایک اللہ دے فضل دا اور دوجہ اللہ دی رحمت دا ہون چاس یہ گالے میں انہیں دے پنجابی دی ایک مثال دے کے سمجھاؤں نا مثال دے طور ہوتے بھائی دوڑا نام کی ہے عدیل اچھا میں دو بندے حافظ اسلم صاحب اور محمد عدیل یہ مسجد وچ آئے یہ جملہ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا گرامر دے رونا مثلا اردو تو سے آتے ہو حافظ محمد اسلم صاحب اور محمد عدیل مسجد میں آئے یہ جملہ ٹھیک ہے نا اچھا ہون میں مون بولنے لگا حافظ محمد اسلم صاحب اور محمد عدیل مسجد وچ آیا یہ ٹھیک ہے غلط کیوں ادھے وچ میں سیکھا کہ زیری ضمیر وہ کیڑی استعمال کیتی ہے واحد عربی وچ ترے سیدھے ہوندے ضمیرہ یعنی ترے سیدھے عربی وچ اور اردو انگلش باقی زبانہ وچ دو واحد جمع اردو وچ بھی واحد جمع ہوندا ہے اور انگلش وچ بھی واحد جمع ہوندا ہے اور جیڑی عربی ہے نا او دا الگ تھوڑا جہا نظام ہے او دے وچ واحد یعنی ایک ہی واسطے الگ سیکھا ہے تسنیہ دو واسطے الگ سیکھا ہے اور جمع دا جیڑا دو تو اتے ہوئے او دا الگ سیکھا ہے سمجھ آ رہی ہے نا بھئی بابیوں پریشان نہیں ہونا میں نچورا پڑھے ہونا سمجھمدہ پیا دوڑے نالے دے نہیں تو اچھا ٹھیک او دا ترے سیگے عربی بیچ استعمال ہوتے ہیں ان گال آئی دو شہید دی کتنیاں دی فضل دی تے اگے باؤ آتفہ آ رہی ہے جیڑی مغیریت نو ثابت کر دی
قائم ثابت کر دیے جتھے عربی دے قواعد وچ قانون ہے کہ جتھے کنا کوئی گل پئی ہوندے ہوے تے اگے وچ واو آ جاوے واو عاطفہ اس نوں اسی یاد دیا عربی گرامر دی نوں واو عاطفہ دا مطلب اے ہوندا ہے پہلی شے تے اگوں دوسری شے مطلب اے ہوندا ہے اور دوسری شے عربی اردو وچ اسی اور لمنے ہاں اچھا جدوں واو عاطفہ آئی تے مغیریت نوں چونکہ ثابت کر دی پہلی شے ایک تے اگوں دوسری شے تے اللہ پاک نے سیگا عربی گرامر دے رو نال تسنیہ تے اسما یا زانی کا ہونا یا اولائے کا ہونا یا لفظ زانی کا تے یا کی ہونا اولائے کا رب نے زانی کا لایا ہے ایک وید دا سیگا زمین کے لیے استعمال کی تھی وید دی ادھی کی وجہ کیا رب تعالیٰ بول سکتا ہے با اللہ گرامر رائی عربی دی امدی بولو کسی رہ عقیدہ ہو سکتا ہے با اللہ گرامر دا نعوذ باللہ کوئی نہ پتا اللہ عربی دی گرامر رائی ہے کسی رہ عقیدہ نہیں تے پھر کی ہے ادھا مطلب ہے رب نے جیڑا کردہ جان بوجھ کے کردہ ہے رب تعالیٰ جو کوئی کردہ ہے ارادہ تن کردہ ہے قصدر کردہ ہے اللہ بھلا تو پاک ہے رب تو بھول لگ سکتی نہیں اس تو پتہ لگا رب جدو بھولنے تو بھی پاک ہے جان کی کیتا سراتے نہ کیتا پھر جی کی وجہ ہے بگال تو شہیدی پیا کرتا ہے کہ جا کے جیڑی ضمیر ہے وہ وید استعمال کر چھڑ اس کی مطلب ہن گل چس دی آ گئی گل سنیا ہے ہن ذرا کلیجا ہن رکھیا ہے تو گل سنیا ہے بس سرکار دا مقام کی ہے اللہ نے فرمایا فابی ذالکا او دے اتے یعنی او ستے خوشیاں منایا کرو جدو دون اللہ دا فضل اور او دی رحمت لبے او دے اتے یعنی او ستے خوشیاں حالانکہ ہونا تھیا نا ان نہ اتے خوشیاں منایا کرو رب نے کی مطلب اللہ پاک علماء تفاسیر نے دا جواب دیتا وہ فرماتے ہیں کہ دا مطلب ہے وہ اللہ فرما رہے اس وید دی ضمیر دس کے فضل میرا کہ نہ ہدو نہیں تلاش کرنا کہ رحمت اور جو نہیں ڈھونڈنے پھرنا اے رب دا جڑا فضل اور رحمت جدا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیتا ہے اللہ فرماندا ہے وہ فضل بھی اپنا میں محمد مصطفیٰ نہیں بنا کے بھیجیا ہے تے اپنی رحمت بھی محمد مصطفیٰ نہیں بنا کے بھیجیا اچھا ایک مغالطہ حضور کی تھی جاؤں بعض لوگوں کا ہو سکتا مغالطہ میں قرآن تفسیر بالقرآن یعنی قرآن تو قرآن سب تو اعلیٰ درجے دی قرآن اپنی آپ تفسیر بیان کرے اتنی سر وہ تو تھلے قرآن بالحدیث بالقرآن بالرائے یعنی یہ اگے تفسیران مقام نے لیکن سب تو اتنی سطح دی تفسیر کے لیے قرآن بال عربی میں جیسے بال قرآن آتے ہیں انگلش جو آتے ہیں قرآن ٹو قرآن یعنی قرآن یعنی اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے یہ ان میں میری یہ نہیں با قرآن مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندیاں دے پیر و مرشد دیوبندیاں دے کیا ہے ہاں کوئی ایسا بھابی نہیں جڑا یہ آکھ کے دیوبندی بہو ساڑھا پیر لا اگر ایسے کوئی کھڑا ہو جائے میں منا کے دے سا وہ آکھ سی با میرا پیر ہے کوئی جون بھابی اہلِ حدیثاں چھوڑو تے انجی غیر مکر ہونا تھا ہر بندے امام ہوتا ہے وہ نہ دے رولے ہی بکر ہے وہ ایسی ساڑھے تھی امام آزم ہونا جس میں تو مسئلہ کو پوچھنا ہے تو میں امام آزم دے مسلک دے مطابق دسنا انہا تو کسے پوچھنا ہے تو انہا میں اپنا نہیں دسنا میرا آقیدہ مسلک انہا کدہ دسنا امام آزم جیڑے حنفیاں دے جیڑے حملیاں دے مالکیاں دے شافیاں دے مطابق اے نمانے دا رولے ہی ہو رہے انہا دا رولے انہا دا ہر بندے امام بس جیڑا وہ امام ہوتا ہے وہ جو دعوے اپنی مرضی نال دستا ہے بہرحال اشرف علی تھانوی صاحب جو بند پیر و مرشد بھئی دھیان کرے آئے تھے اور دھیان گل میری سنوے تھے لنگر آ جائے یہ حلوہ راج جو نہ پکائے ہو یہ سرکار دے صدقے حلوے بڑے یہ دنیا تے بھی اللہ دور حلوے نصیب کی تر سرکار دے ذکر دی برکت نال انشاءاللہ قیامت میں حلوے لفظ کندوان آئے پریشان نہیں ہونا اتنے نہ دیکھو اور دوڑے واسطے میرے حل تک ہو اشرف علی تھانوی صاحب نے انہاں دی کتاب خطبات میلاد النبی خطبات میلاد النبی اس کتاب دا نام ہے اشرف علی تھانوی صاحب دی لکھی ہوئی کتاب ہے او دے بیچو جی دی باس کر دیو لکھ دیں بفضل کیے تے رحمت کیے میں سنیاں دی کتاب دا والا نہ دے رہا بعد حضرت آ لکھیا خیر القدری صاحب آ لکھیا نہیں میں انہاں دی گاڑی مننا نہ مننا اپنی کسی دی مرضی دی گاڑی اشرف علی تھانوی صاحب نے دی تفسیر کے اندر لکھیا وہ آدھر بجت تھے بھی گال سمجھ امدی پہی ہے بھی ایک باری سارے درود شریف دب کے پڑھو تا میں پتہ لگے الصلاة والسلام علیکم اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھیا وہ کہندے ہیں کہ جتھے بھی قرآن ویچ فضل اور رحمت اکٹھا کے داؤں آیا ہے نا
فضل آؤ اکٹھا بکریاں بکریاں شہی ہیں جنہاں اللہ نے فضل بھی آکیا رحمت بھی آکیا انہوں ڈھیر ساری ایک ڈیٹیل میں یاد ہوئی ساری آتا ہے لیکن ٹائم نہیں قلت ہے اس وجہ تو میں ادھے نہ تفصیل آل جا رہے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب آتے ہیں اس آیت دی تفسیر کل بفضل اللہ دی کر دیو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتھے قرآن دے اندر رحمت اور فضل دا اللہ نے اکٹھا ذکر بیان فرمایا ہے نا اکٹھا ذکر کیتا ہے اس تو مراد ذات محمد مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم اگیو دلیل دے طور تے دو ایتا کوٹ کر دے ایتنا سنیا ہے قرآن نے فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتو لکنتم من الخاسرین قرآن آدھا ہے اگر دوڑے ہوتے اللہ دا فضل اور وہ دی رحمت نہ ہوتی تو دوڑے بھی چوبالے جڑے نقصان آلے ہو جائے اور وہ آدھے پر رحمت اور فضل کی حضور اللہ نے مبعوث فرمایا انہاں دا میلاد ہویا وہ دنیا ہوتے آئے رب نے سانو اس نقصان تو بچا لیا اے ہے اگیا دن بلولا فضل اللہ علیکم ورحمتو اگیو فرما رہے ہیں قرآن اللہ دا فرماندہ ورحمتو لتبعتم الشیطان الا قلیلا رب دائب اگر دوڑے ہوتے اللہ دا فضل اور وہ دی رحمت نہ ہوتی دوڑے وچو بڑے بیرنگے شیطان دے آکھے لگنا شیطان کی پیروی کرنی آئے اشرف علی تھانوی آتے ہیں اس تو مراد بھی یہ ہوئی ہے اگر حضور نو اللہ نہ بھیج دینا رحمت فضل چونکہ وہ اگر نہ بھیج دینا رحمت تعالیٰ ایسا ہو جائے شیطان دی پیروکار ہونا بتا کی سجدہ رہے گونا یہ ایتا پیش کر ہون میں قرآن بالقرآن ایک دو ایتا صرف پڑھن لگا رحمت اور فضل ہوتے ایک ایک ایت فقط تاکہ روڑا مکے اون اللہ پاک نے جیڑی یا بارشین دی رحمت آکھے اور دیر یاد وڈا رزق کے اللہ نے فضل آتے قرآن مجید میں چم دینے سارے اور اس سے طرح ڈھیر سارے اور بھی جائے یاد نہ میں لیکن اے سارے اپنی اپنی جائے تے فضل اور رحمت ہے لیکن نہ یہ فضلان دے سردار نو نہ رحمتان دے سردار نو یا اللہ یہ چلو فضل تے ہیں اپنی جگہ تے جیڑی شہیں قرآن کیوں آئیاں یا اے رحمتان تے ہیں یا اللہ کوئی رحمتان دے سردار بھی بنائی یا اللہ دا ایک ہی شہیں رحمت دا سردار بھی بنا کے بھیجیا ہے یا اللہ وہ کہنا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اور بارش رحمت ضرور ہے جس سوال پہ ہوتی ہے تو صرف جس سوالے آواز تھی رحمت ہے چکی علمی آواز ہے کوئی نہیں اور بیچ بڑے علاقے سیم زدہ بھی علاقے ہیں کہ دو میرے دا علاقہ ہے جتے کہ دو ترے دے مسلسل بارش رہے کہ میرے والے جڑا علاقہ ہے وہ انتے ٹھیک ہے تو سیمے والا تو ڈبو نہیں لگ پاؤں ہے نا وہ فصل مار جانی ہے پتہ لگا با رحمت وہ ہر جائی واسطے بارش ہو سکتی نہیں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونے وہ کسے علاقے واسطے رحمت ہو تو کسے واسطے رحمت بن کھلو دی ہے بارش اور تین مہینے بنایا با جتنے جہان میں بنایا اتنے واسطے رحمت بنا کے بھائی چلے اور پھر اللہ پاک نے فضل دی گال کی تھی آج رزق اللہ نے سورہ جمعہ میں فضل آکے اور پھر اور قرآن نہیں آتا ہے اس طرح آج یہ نبوت ہے بھی اللہ دا فضل آج نبوت یہ نبیان میرے لیکن اے ہر کوئی فضل اپنی جگہ تے فضل ہے فضل آدھی سردار نہیں فضل ہے اللہ کوئی ایسا بھی کوئی قسم دے بڑھائے بجیڑا فضل آدھا سردار ہوئے تو قرآن نے فرمایا یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا و بشر المؤمنین بان لہم نہیں فضل کبیرہ رب دب میں مومنہ دیوتے فضل کبیر کیتا ہے جیڑا اپنا حبیب بے اور پھر نعمتاً اللہ دی قسم ہے ہاتھ بھی اللہ دی نعمت یہ جنہ دے ہاتھ نہیں نا ٹوکے جنہ دے مشینہ میں ہاتھ ہم دے تو نہ تو پوچھو کتنی تکلیف ہے اور جنہ کوئی اکھی نہیں ہو نہ تو پوچھے بنظر دی کی قدر ہے اے پتہ نہیں کتنی پراپتی ہے تیرے جسم میں اللہ نے کرونا نالو بارے پڑھ کے پوری دنیا کی مانے ہوئے کوئی آنکھ نہیں کسی دے سکتا وہ مدینے والے دی شان بکھری ہے وہ حضرت ابو قتادہ دی جنگ بدر میں آنکھ نکل گئی ہے وہ ڈیلا آنکھی طرح ہتھے تے آ گیا نالو تلوار نالو کٹوا کے کوئی دنیا دا سائنسدان اور کوئی سرجری آلہ ڈاکٹر سپیشلسٹ کوئی بندہ تھانتی نہیں رکھتا بجے نارنا باہر آئے نکڑے ہوئے تو ان موڑ میں فیٹ کر لوے یہ مدینے والے دی شان رب نے بنائی ہے اور استغاث سے دے تو ثبوت ملتا ہے کہ وہ نہ جا کے رض کی تھی یا رسول اللہ وہ آنکھ نکل گئی ہے ہن حضور جا کے حضور کار کوئی نہیں لیندے سرکار ہے اگر میں کی کر سنا کر نکل مڑ نہیں ہے ریڑی آنکھ نہ پر اللہ نے انا توینا کل کوثر دے خزانے اللہ نے عطا فرما چھڈیو حضور نے نہیں کسے صحابی رائی تک نہیں آکھیا میرے پیر علی فرماندے بس ساری زندگی ایک جڑا کلمہ لا الہ الا اس بنا میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ دی زبان تے لا دا کلمہ سنے جیڑا کوئی سوالی ہے ربیہ اصل میں ربیہ بن کعب نے حضور نے جنت میں عطا فرما چھڈی اور بھی من یاد نو واقعات صحابہ دے تو بہرحال وہ آنکھ تلی تے رکھ کے آ گیا
حضور نے فرمایا بجیوں ہے ہی نا اینی صبر کاری دے بدلے تے جنت لفظ وہ سرد کیتی سونے ہاں جنت تسی پہ دو وہیں دے چھڑیا تے آپ بھی میں لینا ہے میں دے چھڑو جنت تسی آپ پہ دیو اور مطلب ہے حضور کو اگر اتھارتی نہ ہوندی تو ناک نہ دا میں تے اتھارتی کوئی نہیں میں تو اللہ دا شریک پہ بنوں دا حضور نے آکھیا کوئی نہیں پھر کیونکہ اللہ دی عطا ہے نا اس سرکار نے فرمایا وہ صبر ہی چنگا وہ سرد کیتی یا رسول اللہ میری نویں نویں شادی ہوئی ہے تے بیوی دی میرے نال محبت بڑی ہے جے کانا بندہ ہو جائے تو بندے نے کیونکہ مڑ اگلی تو انہوں دی پوزیشن رہندی اس واسطے میں درد دوڑے کہ میری ہی حضور آکھ دے سرکار نے فرمایا قریب ہونا آنکھ لے کے نا تے اوتھے ایتھے رکھ کے دھیان تے ہاتھ پھیریا نا تے او فرماندے نے میں نہیں سی میں نکلی کائی لائے 80-90 سال عمر ہو گئی جدو 80 سالہ 17 توتے ٹپے نا تے میری جی نظر ہوئی کہ میں پڑھنا ہوئے تے اینک نال ہی پڑھنا او بندے پوچھ دینا نظر دا بڑے رہے تو کی حال ہے تو بابے آ دینے اللہ ان پاس منا اللہ دے آسرے تھیاں تو انہاں تو کو پوچھے آنا بقضا دا نظر دا کی حال ہے وہ آدھا جیڑی اللہ اپنی مرضی نال دیتی ہو تو کمزور ہے جیڑی سرکار نے دیتی ہے دن بدن تیز دی ہوندی جاندی یعنی وہ دے کمزوری والی گل آئی کوئی نہیں اور اے حضور نے عطا فرمائی تو گل کرنے دے مقصد آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ رب نے ہو جی بنائی اللہ پاک نے فرمایا گل ہوتے لے چلیے سرکار اللہ نے فرمایا ہاں اللہ پاک فرماندا ہے بس ساریاں نعمتاں اپنی جگہ تے نعمتاں یعنی پرانا جڑے پیر نعمت نو اکھی نعمت نو زبان نعمت ہے دانت نعمت نو جنہ اپنے تو پوچھو نا روٹی تھوڑی جی سکو تو نمانے کی کر دے یعنی نعمت ہے اس کے باوجود یہ ساری نعمتیں اور بھی بڑی نعمتیں اللہ فرماندا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ فرماندا ہے تسی سارے رل جاؤ نا تے میری نعمتاں گنن لگ پاؤ تے میری نعمتاں گن نہیں سکدے نیو تے رب آدا پر اے نریاں نعمتاں بنائیاں نعمتاں دا سردار کسے ہوری بنا کے بھیجیا ہے یا اللہ او کیڑا اللہ فرماندا ہے نعمتاں دتیاں اکھی دتیاں دین کوئی نہیں چاڑیا کان دتے تیرے تے ٹال نہیں چاڑیا تین میں زمیناں دتیاں بیوی بچے دتے نہ والدین دتے میں احسان نہیں کیتا میں رب سارے دینا جڑا مندا اون بھی دینا جڑا شرک کردا میں اون بھی دینا تے ٹال چاڑیا اگر دین جتایا میں تو ایک ہی نعمت جتایا یا اللہ او کیڑی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ فرماتا میرا مومن ہے تے احسان ہے تو ایک کوئی اپنا یار محمد مصطفیٰ عطا کر کرے اس واسطے میرے دوستو ہن گل تے جے میری شروع تے اصل ہوئی ہے ہن آ کے میں کون دس صاحب نعمت شکر نہ کریے تے قرآن کی یاد ہے یہ شکر کرنے دا حکم کیے اے اور بات جو گی ران دے دیئے کیونکہ ٹائم ہو گیا کافی تے سویر نہیں بیکھو نا بھئی میں دس دن اصل مسئلہ پتہ کیے مسئلہ ہے بس سویرے جلوس بھی ہے اور کل جمعہ بھی ہے کل میرا دنے میں کتاب ہے اگو رات میں کتاب ہے اگو پھر دیڑی پہ دوڑے سامنے میں کوئی آئے بیٹھو میں فونو کر دے پہ مونا کے پرسو دراغ لے یعنی مقصد ہے بمون کے دوں انشاءاللہ جب میں اور تسی بیٹے بڑیریاں سارے ہیں پتہ ہے میرا میں حیثیت ہو دی بارے ہیں چلو بچیاں نہ پتہ ہو سی تو میں تو میں گھڑے دی ایک مچھیاں دوڑی جیڑے بیڑے تو میرا ڈر کیتا میں شکر کر سب میں دادکیاں بلایا ہے حافظ باطن صاحب ہے اس مسجد پہلے نہ کوئی امام رہے وہ منیر شبیر ہو رہی شبیر ہو بیٹھو ہے یہ سکے میرے پترے نو چاچے باتی اور سکے میرے چاچے ہیں میں مندے دا پتر سمجھ آئی جیڑے بڑیرے نو نہ سارے نو سمجھ آ گئی ہوئی ہے میں اتھو دیا بیس میرا اتھو دا میرا بائی پینڈ ہے جسوال میری محبت ہے دوڑے نال تو دوسرا جدو حکم کیتا تو میں چاہتا بھی کوئی نہیں سمجھ دا بھائی تھوتے کوئی گات کی بہن ہے انارے بھی گال ہے وہ جو میں بچھائی کے داؤں بھی نہیں کری یہ حقیقت گال ہے میں کو 20-25 سال ہو گئے باہر پورے ضلع منڈی باؤدین بھیرے پیران دے ارسند میں جا کے خطاب کیتے نا اپنے حسن امیر ہونا دے انہاں دے ارو ستے ہیں کو تیار بندہ دے نہیں تقریر کر لیں اور پھر اس طرح منڈی باؤدین اور سارا کا پار کا حفظ بات تک میرے خطابات ہوندے بڑے جلسی شہر خصوصی خطاب ہوندے اگر کوئی فیس بک تے میرے نال دوستانہ ہوتا تعلق ہے تو سارے شہر میں بھی اختیار آن دے مقصد ہے میں آج تک نہ کہ طے کر کے گیا نہ میرے عقیدے وچ میں آتا جڑا مکا کے جا وہ دی تقریر کرونی ہی نہیں چاہیے جیڑا نا تھا مکا کے جا وہ دے تو نہ تھی نہ سنی اپنے طور پہ بھاما جتنی خدمت کرو حدیث پاک میں جو دینا ثبوت ہے حدیث میں ثواب بھی وہ فرشت سے ڈھیر ساری لمبی صحابہ دی جڑے نا تھا ہے 55 صحابہ دی میں بھی فرشت دیکھی حدیث میں حضرت کعب بن سر فرشت سے حضرت حسان بن ثابت ہے جنہوں نے خطبے میں تو نعت پڑھی ہے واقعہ میں کلام ترکت ہے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے وہ پہلے کافر مشرک ہے تو حضور نے مخالف شعر لکھ دیا آقا کریم علیہ السلام نے قتل دا حکم دیتو اب جتے جال جانوں دی دوڑ لا وہ صحیح ہے کتاب مریم ہونی بھی جانا ہے یا وہ دے ذہن سے جو بھی خیال آیا
انہوں نے نا یا اللہ کی طرف وہ نصیب بدل گئے. اس نے جا کے ایک صحابی ہے, ایک روایت میں صدیق اکبر کا ذکر ہوتا ہے, ایک میں جوڑی کی صحابی دا ہوتا ہے. اس جا کے عرض کیتا میں مسلمان ہوں تو کیا میں حضور معاف کر دیں گے؟ یہ وہ سوال کیا. تو صحابی نے تو پتا حضور رحمت للعالمین. اس نے فرمایا بھائی یہ ممکن نہیں کہ حضور کے سامنے بندہ معافی منگے تو حضور معاف نہ کرے. اس آکے منین کر میں نہ کلیا نہ ڈار تے جاکا بھی عمدہ پہ ہے. میں مخالف سے شعر لکھ دا تو میرے نال چل. حضرت صدیق اکبر نال چلے گئے ایک روایت دے مطابق. وہ جدو گئے نا تے اس نقاب کیتو ہویا, نقاب کیتو ہوئے نا انہیں نا جلن پتا. اس میں جلن دی گالے پیچھے صحابی بان گئے ساڑھے اکرام والی جا ہو گیا. اس نے نا پتا اس نبی تے جیڑا اللہ پاک نے عرش مولا ہوتے یعنی ستمے اسمان کا دروازہ کھلتا ہے. حضور بھی ویٹ بھی لیندن میں فرشتے کتنے دروازہ کھولے اسمان نے نا. میں تے سامنے ہاں نقاب اس کر لیا. جدو سامنے بہ رہا نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کعب بن زہیر آ جاوے تو کیا وہ معافی والی کوئی شکل ہے؟ معافی منگے. حضور مسکرا پہ پتا تھا نبی ہوئی. سرکار نے فرمایا آ جاوے ہونا سے. وہ صحیح کیتا جب حضور مسکرائے نو کام بن گیا. اس تو اپنا نقاب جڑا وہ اٹھایا نا وہ سرد کی تھی یا رسول اللہ میں کعب بن زہیر. سرکار نے کلمہ پڑھایا پڑھ رہا نا تو جوش ایمانی جڑا نا وہ تھوڑا اجاگر جوش ماریا ایمان نے. وہ سرد کی تھی سونے اگے ساری زندگی دوڑی مخالفت میں شعر لکھ دا رہا تے ہون میں نگر اجازت دوڑی نعت نہ لکھا. یہ نعت سننا سنت صحابہ ہے اور حضور دی سنت اپنی نعت سننا. صحابہ دی موجودگی میں حضور دی موجودگی صحابہ کرام نعت نہ پڑھ دے. اور وہ جس وقت وہ سرد کی سرکار نے اجازت دے دیتی. اجازت ہوئی اس قصیدہ لکھیا عربی میں. وہ جب اس نعت پڑھی نے میرے آقا اتنے خوش ہوئے نا نعت سن کے اپنی جیڑی یا جو میرا محبوب آقا چادر اوڑ کے سن دین نا تے قرآن آتا یا ایوہ المزمل تے جی یہ چادرے دی بکڑ لے لیں اللہ آتا یا ایوہ المدل. یعنی اس چادرے دا ذکر قرآن میں اللہ نے بیان فرما. چادر ساری کائنات تے میں آتا شاہی کائی نہیں نا جو کوئی رب نے بنایا جنت تک یہ ہر شاہی کی منے ہوئے حضور دی چادرے دا مول موڑ میں نہیں بندا کہ بان سکتا ہے. تو میں تو چوکھا ٹیلا بھی ہے کہ 1000 روپے دا نوٹ دے سی نات خان یا مولوی 500 دا دے سی 100 دا دے سی 10 روپے جتنی کسی دی اوقات ہے اتنا دے سی. تے حضور علیہ السلام نے وہ چادر لا کے اس اپنے اس نات خان کو عطا فرمایا. قیامت تاکہ سنت مصطفیٰ ہے. اگر نات خانہ دی خدمت کر دیو علماء دی کر دیو سنت مصطفیٰ بھی شامل ہوتا ہے. لیکن اگر نات خان یا مولوی آکر میں 10,000 لینے تے ہونا ہے انہاں کو تو اپنے گھر بیوی بچیاں نے سنا تقریر بابا ساڑی سان تیری تقریر دی مول لوڑ بتوئے دین جو بیجنے واسطے ٹورے ہوئے ہیں نا تے موڑے گاڑی جا کو بیوی بچیاں بھالے ہونا ناکدہ تو کاٹ 15 تو کاٹ 20 تو کاٹ چھڑا چھڑا ہے. ٹھیک ہون آکر دوتے ٹہم انہوں بتیرہ ہو گیا ہے تے ہے وہ ترجمہ تفسیر بھی جے رہن دی. اللہ نے فرمایا چلو ترجمہ سنو تے ایک قصیدہ بات جو پڑھا ترجمہ ہو دیا. اللہ نے فرمایا قول بفضل اللہ بفضل باب رحمتی فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. اللہ فرماتا میرے محبوب فرما دیو وجدو دون اللہ دا فضل یہ انہوڑا موک گیا بفضل کرامت کون ہے کہ جی ہے کوئی ڈاؤٹ. اچھا موک گیا شکر ہے. فرمایا کہ جدو دون اللہ دا فضل اور رحمت لبے تو دے اتے کی کیتا کرو خوشیاں منایا کرو. اگر اے مطلق لفظ ہے اگر رب فرماتا نا فال یسجدو بفضل رحمت لبے تو تسی سجدے کیتا کرو تے ماں سوا سجدے نے اور کوئی تسی خوشی حاضر نہ منا سکتے کیونکہ قرآن نے وہ قید کر دیتا. اور اگر رب فرماتا فال یعبدو بہت تے کی کیتا کرو عبادت کیتی کرو پھر لفظ بنا اور کوئی خوشی منا سکتے نہ ہو. اگر رب فرماتا ہے فال ینفقو و تسی وہ تے خرچ کیتا کرو تے خرچ کرنے تو سوا کوئی اور خوشی کر سکتے نہ سے. اللہ نے کیونکہ رب تو بہتر جاندا نا پھر سنی دا عقیدہ بھی اللہ نے باقیا جھنڈیاں تے بھی رب نے فتوا دینا نا. اللہ نے فرمایا فال یفرحوا بدل ہے تے جھنڈیاں لویا جو اس دور وچ آ گئیاں تے کسے دے دور وچ لیٹنگ آ گئی تو وہ بھی کرے. کسے دے دور وچ جو خوشی اگر کسے بانیے ملک دا جس طرح قائد اعظم دا اگر ڈے منایا جاوے دھوم دھام دے نال اگر ملک پاکستان دا ڈے منایا جاوے 14 اگست 3 مارچ دھوم دھام دے نال اللہ فرماندا ہے فال یفرحوا تسی ان ساریاں خوشیاں تو بعد کے میرے حبیب دی خوشی کریں گے. اور اگے کی فرمایا ہوا خیر مما یجمعون تے جیڑا تسی جوڑ کے رکھ دیو نا او دے نال بہتر آ تسی دے تے خرچ کروا. اچھا ہن دی تفسیراں دو جڑے میں صرف کلوز کر کے معذرت نال جیڑا جمع کری دیاں او آپ دی دو شے کری دیاں. دنیا دے معاملے وچ مال متا پیسہ اے جمع کری دا ادھر کسے نے اختلاف میرے سب سارے بگدیاں میں چوکھے ہی آ گئے
اب میں اپنی پہلو کردا ہے نا ممی یاد نہ کس ذریعے نال پیسہ ہونا ہے پلاٹ لواں کی لواں تے ظاہر ہے تہاڈی بھی مڑ سوچو جے سوالے دی سارے ہاں اکو جی ہونی ہے تے مطلب ہے دنیا دے معاملے کی مال متا تے پیسہ زیور اے اکٹھا کریدا ہے تے آخرت واسطے نیک صالح اعمال اکٹھے کریدے اے نہیں ہے نا اے اکٹھا کریدے تے اللہ پاک نے اے نہیں فرمایا بس صرف مال اکٹھا کرنے نالوں بہتر ہے اے نہیں فرمایا نری نماز روزہ نالوں بہتر ہے اے نہیں آکھیا اللہ نے مطلقاً نے فرمایا وہ خیر مما یجمع جو بھی تسی اکٹھا کر دے وہ سارے نالوں بہتر ہے اس تے خرچ کروا اے بہانہ نہ بناؤ جی غریب بچی آئی وہ جہیز بنا کے دے چھڈو جہیز بناونی تو بنا کے دیندا رہو تین کائے ہو رہا ہے پر اے میلاد دا بہانہ نہ کرنے دا نہیں یہ کام دیندا میں نے بڑی ڈولے آتی ڈولے او ڈال ڈولا ڈولے میرا خطاب آ کسی دے اگر لگ دے اند بچار پوچھ لے فون کر کے میں جان دے جیڑی گوندن والی مرکزی مسجد ہے نا وہ دے میرے اکثر خطابات ہوندے رہندے اونا میں نے کی بندے رکا لکھے اس میں نے دو ترے اوتے گلاں لکھی ایک او رکا اڑے نہیں پتہ لگدا کائے بھیجو تے پیچھے بندہ ہوندا گا پتہ دے جاندے نا وہ میرے تک پہنچ تقریر میری مکی کھڑی آئی او تے ایک تو سے لکھو جی یا لیٹاں صحابہ نہیں لائیاں آ جڑیاں لائیاں ہوئی ہیں بھئی صحابہ کرام نے آ جڑیاں صحابہ نہیں لائیاں تو تسی یہ کیوں لائیں ایک کیس لکھے دوجا اس لکھیا جی جیڑا تسی آئی تے اتنا لیٹاں تے خرچ کیتو ہے بھئی تسی کسی یتیم بچی نو جہیز لے بنا کے دے چھڈو غریب بندہ جیڑا ٹکر نہیں لگدا اون دیو اے دو تے میں کہ پہلو تے کرو کلیجہ ہے اس بندہ ذرا کھڑا ہو کہ میں نے اپنی زیارت کرا وہ جیڑا وہ اس جیسے اعتراض کی کون اٹھے مجمع بڑا وسیع اگر سجدے تھا تو مولو کیوں آ سنن اودلے بڑے میرے فین او جی کوئی نہ اٹھیا میں او تے جواب تے دینا اون میں آکھیا پہلا جواب تے بجیڑا پکھا تے آ بلب آئے ہوئے تے اتے اے سی بھی دوڑی مسجد تے دو لگے کھڑے تے آ اتے پکھے لائے ہوئے تے تو امنا تے بکھرے یا تو جیڑا بھی مکھائیں جے مسیتی کدی بڑیاں ہیں تے تم ہی آ کے آن تے کردے ہی ہونا ہے نا تم بکھرے ہی کھلونا بدو جے پسینے دی مشک نہ کسے دی آوے پکھا چلا کے کھلونا صحابہ کرام تے کیتے او بول پیا وہ بندہ بول گیا وہ سا کیا جی وہ صحابہ کرام بجلی کوئی نہیں میں کہا بڑا جی بجلی نہیں تے لیٹا ہونے کی دو لینی وہ پھاس گیا کھود دے وہ سا کہ بجلی کوئی نہیں اس بلے وہ نہ پتا بمایا کو پاس بہنا ہے وہ دی ہے بگوام جائے جو سارا مولوی یہ کہڑا کوئی پتا ہونا میں کہا جب بجلی نہ آئی تے موڑا لیٹا ہونا کرنی ہے بڑھنی ہے لیٹا تے بجلی تھی یہاں جب پکھا چلونا میرے ابو بکر عمر عثمان علی نے نہیں چلایا تے جب وہ چلونا تیری مسیتی میں جائے دے تے موڑے لیٹا لونی ہے بھی جائے اور رب دی عزت دی قسم ہے اگر انہاں دے دور میں ہونیاں تے ابو بکر لیٹا لونیاں یہ قسم چاہ کے میں پیار اور پھر اس کو دوجا سوال جیڑا غریباں دی مدد کرتے اون میں آکھیا جیڑا غلاف کعبہ ہے وہ دوتے 100 کلو سونا 120 کلو چاندی اور 600 کلو ریشم تقریباً لگ دی ہے ہن وہ دیکھو تسی آپ سونے دی قیمت کاٹ لے وہ دے وچ کتنے کوئی کلو وچ کتنے ہوندے نو کی یاد دینا ہے توڑے اور اس طرح چاندی دے بھی کار لے گیا ہے ریشم دا بھی اگو کلوہ دے اگو پھر وہ حساب بنا دا کار لے گیا ہے تے پھر انہاں دا نیٹ تو ریٹ سارا چیک کر کے ضربان دے گیا ہے میں کیا وہ صحابہ کرام نے سالوں سال کوئی نہ بدلیا تے ایک پورا کارخانہ جڑا عرب مکہ شریف ہے نا وہ سارا سال بنوندا کعبے دا غلاف ہی رہندا ہے انہاں تنخواہاں میں دین دین سارا خرچہ کر دے تے وہ بنڈ دے نہ کو ملکاں دے سگلا لوگ دے پاٹوا بھی کوئی نہیں ہوندا میں 4 باری گیا مکہ شریف اور 4 باری میں تے دیکھیا ہے وہ تے کنا وہ پاٹنے والی شکل نہیں 20 سال 50 بھی رہے تو ایڈا موٹا ہوتا پاٹنا ہے ہی کہیں نہ تو ان میں کو لا کے سالوں سال پر آج درد نما چاڑ دے میں کہ نہ ابو حضور نے چاڑیا نہ ابو بکر نے نہ عمر نے عثمان نے وہ بامے جڑا اگلا ہوندا نہ چڑے توبہ دی سنت تو قوم میں توبہ وہ توبے ہو چاڑیا وہ دی پیچھے حضور نے جو سنت ہوتی رکھی جا رہی لیکن اے نہیں سالوں سال بدلی کرنا نہ کو نہ غلاف جڑا گلاب دے ارکنا غسل دتا خانے کا بنت نہ زمزم نال تے ہن سارے دن دن بادشاہ ہونا دے یہ سارا جمع کے وہ جڑا ہے ایک کلو میرا خیال ہے سونا گال چھڑ دو نا تے ساڈے ضلع دیاں جڑیاں بچیاں نوں ناندا جہیز بننا ہے تو میں کہوں نہ مات دے کہ وہ اتنے گلو جڑا فضول خرچی کر دیو کعبے نہ کعبہ غلاف دی وجہ تو تھوڑا مننا ہے کعبے تے اللہ دا گھر سمجھ کے مننا غلاف ہوے یا نہ ہوے تے تاں بھی مننا ہے ہن میں کہ مسجد نبوی وچ جڑا نویں نہ تعمیر کیتی او دے وچ بھی جڑی ترکاں دے دور دی تعمیر ہے عثمانیہ دی آ جڑا ارطغرل دا ڈرامہ شرامہ وچ او دا پتر عثمان اس جڑی تعمیر کروائی اور وہ کہانی بڑی دلچسپ ہے لیکن ہن ٹائم نہیں او دے وچ جڑے قندیل سونے دے لگے کھڑے نا میں آدا ایک قندیل پاکستان نو دین سارا پاکستان آ ساڈا قرضہ لے جاوے جے پیچھے سے مرتے پھر دے تو اوتے کوئی قندیل نہ واسطے نماز ہونی ہے 50,000 دا ثواب ہے یا مسجد نبوی دے وچ نماز پڑھنے دا ثواب ہے اس منڈیا مقصد ہے جنہ نہیں کرنا نا
منڈو نہیں آنا بہ گیا نوتے پنجابی چ نہ منڈیا مقصد ہے با اونا دا جنہ نہیں کرنا 1000 اجر کرنا 1000 بھئی تو نیک کر تیرے ملاد کرنے تے ورفان اللہ کا ذکر آتے ورفان اللہ کا ذکر آتا ہے آمدیا کی تے من اللہ اچھا کرنا تیرے ایک ہی نال کی بندا ہے تو نہ کر نہیں کرنا تے نہ کر ذکر اچھا ہون میں نہ تو سمان لگنا دوان تے ختم بھی کرن لگنا پڑھوں گا میں جدوں میں مدینہ شریف حاضری ہوتی ہے نا تے جنت البقیع وچ جتھے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ دا مزار ہے نا قبر شریف کبھی اودے تے گنبد ہوندا اج کل انہاں نے سارے ڈھا چھڈے اوتھے جا کے انہاں دی قبر اوتھے جا کے منقبت پڑھی اے ناتیہ کلام اس تو مدن دسدا پیا میں اوتھے مقبول شدہ یعنی یہ تے ساڈے عقیدے تے میں سندا قبر والا یہ پتہ ہے نا تے جے دوجے تیرا ماں پیو تے میرا سندا تے ہر قبر والا بھاویں کوئی بھی مسلمان ہے کافر سارے سندے تے حلیمہ سعدیہ تے یقیناً سندیاں ان تے سرکار دا روزہ سامنے حضور تک ہی تو بھی سن رہے ہیں ساڈے عقیدے تے اچھا او کدوں موڑا اوتے سوچے سننے تے میں کرساں گفتگو قرآن حدیث تے مبنی تو سارے رل کے میرے نال پڑھو او کلام پڑھنا تے پڑھنا ہو سارے ہیں دائی حلیمہ سعدیہ لوری دیندی کھڑی حضور علیہ السلام جدوں انہاں دے گھر تشریف فرمایا حضرت حلیمہ سعدیہ دے تے او خوش نصیب حلیمہ جدے قدماں دی خاک نو نبی سکن نو دیاں لباں تے لباں ٹکا رہی ہے جدے پیرا دی دھوڑ نو چمنے واسطے انبیاء ترسن بسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں دی دھوڑ نصیب ہو جاوے حلیمہ او خوش نصیب ہے نہ آکو نہ ساکو نہ نیڑیو نہ دیڑیو نہ لگدی نہ لیندی کوئی رشتہ حضور دے نال نہیں صرف حضور دی رضائی ماں بنی اللہ پاک نے انہیں عزت عطا فرمائے کہ قیامت تک جتھے میرے محبوب آقا دا ملاد دا ذکر ہوگا نال دائی حلیمہ دا ملاد نال ذکر ہوگا او خوش نصیب او لوریاں دین دیا حضور نو کھڑم دیا دائی حلیمہ سعدیہ لوری دین دی کھڑے دائی حلیمہ لوری دین دی کھڑے میرے آرا جو ہے دولاریا سو جا گھڑے دو گھڑے میرے آرا جو ہے دولاریا سو جا تیرے آیا حبیبہ سونیا در نجیبہ تیرے آیا حبیبہ سونیا در نجیبہ کھل گیا میرا نصیبہ مل گئی عزت بڑی دائی حلیمہ سعدیہ سارے بول لوری دیندی کھڑی دائی حلیمہ سعدیہ لوری دیندی کھڑی میرے آرا جو ہے دولاریا سو جا گھڑی دو گھڑی میرے آرا جو ہے دولاریا گھڑی دو گھڑی کہن دیئے آمینہ دے یتیمہ آمینہ دے یتیمہ رؤوف الرحیمہ تیتھو صدقے حلیمہ تیری عظمت بڑی دائی حلیمہ سعدیہ لوری سارے بولو لوری دیندی کھڑی میرے آرا جو ہے دولاریا سو جا گھڑی دو کہندی عرش تیرا بچھونا چن تیرا کھڑونا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ جس میں رات دا وقت ہوندہ اور تو آن میں پتا ہونا ہے کہ بچے چھوٹے جیڑے ہوندے منجی تے پہ ان چاند آ جاوے تے بچے آن ہملیاں لیندے ران دین چاندال لیکن انہا بچیاں میں تے سرکار دے بچپن میں فرق ہے آقا کریم علیہ السلام جس بلے چاند طلوع کے آ جانا سرکار انگلی دا اشارہ جیڑے منے کر دیا چانو دی حرکت کردہ راندہ اس سے پاسے حرکت کردہ کہندی عرش تیرا بچھونا چن تیرا کھڑونا وہ تیرے جھولے دے روری جبرائیل نے پھڑی حدیث پاک
وچ ہوندا ہے نرا شیر نے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جدوں میری امی حلیمہ جیڑی او کام کار وچ مصروف ہو جاندی ہے میرے پنگوڑے دے اندر پا دیندی آئی اور اس وقت جس وقت پنگوڑے وچوں جبریل علیہ السلام آ کے میرا جھولا جھولاوندے آیا حرکت کردا رہندا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے سکے چاچا جنگ بدر دے وچ قیدی ہو گئے اور حضور دے علم غیب نو میں کہ مسلمان ہوئے انہاں نے ایک جڑے سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتا یا رسول اللہ اور اس حدیث نو سیاستاں تو ہٹ کے دیوبندیاں دے مفتی اعظم مفتی عبدالحی لکھنوی نے اپنے فتاوی مجموعہ دے اندر اس حدیث نو پر صفحہ دے اوپر نقل کیتا کہ مفتی عبدالحی دیوبندی لکھ دیں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ جس ویلے تسی 40 دیہاڑیاں دے آؤ حضرت حلیمہ سعدیہ دے کول آؤ تے جس ویلے تسی روندے آؤ تے چن دوان کیویں چپ کروندا انہاں پوچھیا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چاچا جی اس ویلے میں 40 دیہاڑیاں ناس اور میری امی حلیمہ جیڑی او میں پنگوڑے بن چھڑ دی آئی تے میں او آپ کام کار نو لگ جاندی آئی میں جس ویلے تکلیف ہوندی آئی ہاتھ پیر تے ہل دینا ہے جس ویلے میں بن دی آئی تے میں روندا تے چن آ کے میں چپ کروندا چن کی کروندا اگلی گل بڑی لطف آئی انہاں نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ او 40 دیہاڑے والے جدوں تسی 40 دناں تے دنیا دے تے آؤ تے او دوان گل جے یاد کیویں یہ گل بڑی خاص ہے لکھدا دیوبندیاں دا پیر پہ ہے مفتی عبدالحی لکھنوی دیوبند دا مفتی اور اپنے فتاوی مجموعہ وچ او دے وچ لکھ دے پہلے حدیث کوٹ کہ جس وقت آقا کریم علیہ السلام دے حضرت سیدنا عباس حضور دے چچا محترم نے یہ سوال کیتا کہ چاچا جی او 40 دیہاڑے والی گل میں اطلاع میرا نا جڑے تسی تے میں بڑی عمر دے بندے مثلا اتلی عمر چوں تواڈے میرے وچ کوئی بندہ کہ میرے 5 سالاں دی بھی گل یاد ہے کوئی نہیں یار وہ بڑھ کے دس دن امی تے ابو دس دن تو نکاح انہاں نے بیان کردا ہے اسی پریشان ہوندے یہ نہیں میں کردا مقصد میں نمی دس دن میں تجھ دے جاواں تو رحمتاں دے خزانے ناز پڑھدا رہنا میں نہیں یاد کوئی نہ میں پڑھدا سن 5 سال نے تو دور کتنے دناں دے 40 دے ہن سرکار دا مقام سمجھو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے چاچا 40 دیہاڑیاں دی گل تے اڑ لیے میں جدوں اپنی امی جان دے بطن مبارک دے اندر حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا دے پیٹ وچ اس وقت جڑا عرش مولا دے تے فرشتے جڑے گرد نو تسبیح دے اندر مشغول ہوندے ہیں انہاں دی تسبیح پڑھنا بھی میں ماں دے پیٹ وچ سندا اور پھر فرمایا کہ جڑے جس وقت سورج غروب ہوندا جڑا اللہ دی بارگاہ میں سورج جدوں لگدا ہے سجدہ کردا ہے او دی تسبیح دی آواز بھی میں اپنی ماں دے پیٹ وچ سندا اور جڑا لوح محفوظ تے قلم چلدا ہے او دے چلنے دی قلم دی کتنی آواز او قلم دی آواز کتنی ہے تو لکھو کوئی ہوندی آواز تے جڑا قلم لوح محفوظ تے چلے تے میرے آقا اپنی ماں دے پیٹ وچ سماعت فرما سکدے رب ذوالجلال دی عزت دی قسم ہے حضور اپنے گنبد خضرا وچ رہ کے تیرا تے میرا احتجاج سبحان اللہ ہن آخری 2 شعر نو بس پڑھیے ختم کریے کہ اگے او کی آدی او تو چڑھ چڑھ کے آ وینا نا تے ساڈے کول چوکھا قسم خوبصورت آ کے ایسی کی آدے فلانے دا چہرہ بچنے آ رہے یہ نہیں آدے اس وقت وہ کول ہور تے مثال کوئی نہیں اور حضور نال چاند دی کیڑی تشبیہ آئی او آدی چہرہ 14ویں دا چانے متھا تھمدی دا زنے چہرہ 14ویں دا چانے متھا تھمدی دا زنے لباں لال یمن داند موتیاں لڑی دائی حلیمہ سعدیہ لوری دیندی کھڑی میرے آرا جو ہے دولاریا سو جا گھڑی دو گھڑی کہندی ہے تو کونین دا راجہ سونے راج میں راجہ تو کونین دا راجہ میرے آلال میں راجہ وہ شالا عربی میں راجہ جانا عرشی چڑھی شالا عربی میں راجہ جانا عرشی چڑھی دائی حلیمہ ساتھ لوری دیندی کھڑی میرے آرا جو ہے دولاریا سو جا گھڑی دو گھڑی مقطع آخری شیر
سراج قادری سنائی تیرے دردی گدائی حضور دے درد بھئی کوئی جڑا نا مثلا میراثی ہوندا ہے یا کوئی بھی تعریف کرنے والا وہ تہاڈا سنائی ہوندا ہے نا وہ آتا تیرے باغ صاحب ہے تیرا وہ پیو دے دادے دے نہ لکڑ دادے دے نام لے کے تہاڈا باغ صاحب آ رہا آ دے تے اسی سنائی ہم مدینے والے دے تنہاں دی اولاد اسی میراثی تے ڈوما حضور دی اولاد اسی اس خاندان دے نوکر دنہاں دے جس گاؤں والے ہیں تے ہر کوئی جدا میراثی او دی تعریف کرے او دیندا ہے کوئی نہ تے جے تیرا چودھری میراثی دا جے اس میراثی کو چودھری دیندا ہے تے اسی جنہاں دے کمی ہیں سان میں تین سال عطا کر دے تے او کی لکھ دین سراج قادری سنائی تیرے دردی گدائی او تیری نظر کرم تھی بختہ لائی ہوئی جڑی دائی ماں سادیا لوری دین دی کھڑی میرے آرا جو ہے دولارے سو جا گھڑی دو گھڑی اللہ پاک بڑی میری آنی خاص قبولیت عطا فرمائے بشریت تقاضے نال کئی میرے تو لفظی یمانوی غلطیاں ہوئیں سن دوڑے بانے میں سننے میں کوئی بے ادبی سرداد ہوئی ہوئے اللہ پاک اپنے حبیب دی شانے میں عیبی دا صدقہ رب تعالیٰ دوڑے میرے ہر عیب نو دور فرما کے اس پوری محفل میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور 1.5 گھنٹہ پورا بیان ہو گیا کیونکہ میں 9:10 منٹ سے شروع کیتا 40 منٹ ہو گئے اللہ پاک میں ایک واقعہ سنا چڑھنا حدیث بھی یہ تو دا ترجمہ ہونا پنجابی ٹھیک نہیں شعر ہی ہو سننا ہونے تو شعر حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں حضرت ابو ذر دے گھر گیا شام دا وقت تے بچیاں نے تندوری تائی تے تندوری انہاں پھاد کے نا تے اگی ویچ تے سٹی تھوڑی دیر ہوئی تے انہاں کنڈی نال باہر کڈی نا تے وہ سڑی نہ بلکہ چٹا دودھ کپڑا نکل کے باہر آ گیا تو وہ کہندے میں بڑا پریشان حیران ہویا بھئی یہ کیویں ہویا ہے میں انہاں تو پوچھیا نا تو انہاں دسیا بھئی جڑے سرکار ساڈے گھر تشریف لایا ہے اساں حضور دے سامنے کھانا پیش کیتا آقا کریم علیہ السلام نے 2-3 لقمے وچوں کھادے روٹیاں اس تندوری وچ حضور دا ہاتھ لگنے دی برکت ہے جدوں میلا ہوندا صابنا نال کدی نہیں دھوتا کی وچ دھونے آ اے واقعہ ہن میں شعر وچ سنایا اس تو تاکہ سمجھ آ حضرت ابو اے لے جڑی نا لے جڑی میں طرز سے پڑھن لگا ہے میاں صاحب دی لے پتہ ہے میاں سراج صاحب سنے ہویا ہے نا اس سے بڑا ہو گیا ہے راج بیوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آل نبی نال بڑا ہونا دا اور سارے سے پنڈ جان دا او انہاں دا اے جڑا کلام بھی انہاں دا ہے تے لے بھی انہاں دی طرز بھی انہاں دی اگلا جڑا ناتیہ کلام لوری پڑھی ہوئی انہاں نے لکھی ہوئی حضرت ابو ہریرہ دے سنو موج میں او ارشاد فرمام دے حضرت ابو ہریرہ دے سنو موج میں تھوڑی جی کو مٹھی رکھوں تاکہ سمجھ لیا رکھو صحیح بے شک لیکن تھوڑی گھٹ کر حضرت ابو ہریرہ دے سنو موج میں او ارشاد فرمام دے میں ایک دن ابو ذر دے گھر بیٹھا ہوئی شام تندوری او تام دے ایک بیڑا دیا کپڑا پکڑ کے تے بلدی آگ دے وچ وگام دے تھوڑی دیر پچھو ایویں نال کنڈی ان چوک کے باہر لے آم دے جلیا نا بلکہ چٹا دودھ ورگا میرے نظر آیا فرمام دے میں اے واقعہ بے حیران ہویا جدوں پوچھیا تے او بتام دے ایک دن سرور دو عالم ساڑھے گھر تشریف لے آمدے ایسا کھانا حضور دے پیش رکھیا 2-4 لقمے وچوں کھامدے روٹیاں اس تندوری دے وچ آئیاں آقا پاک اس نو ہاتھ لام دے تاثیر ہاتھ لگائے دیئے شولے اس نو نہ جلام دے جدوں ہومدائے دسترخان میرا ایویں آگ وچ غسل دیوام دے دھوپ دھاپ نکلے چٹا دودھ ورگا ایویں اس نو کھوم چڑھام دے مدتاں بیت گئیاں دستوریو لوکی آ کے ازمام دے ہاتھ لان والی سرکار اتے ادب نال درود پہنچام دے ایتے ہاتھ ہن شاید اپنا ایک جذبہ ہے نا وہ آتا ہے بھائی ایتے ہاتھ سرکار دے ہاتھ آئے ایتے حضور دے ہاتھ آئے ایتے ہاتھ سرکار دے ہاتھ آئے وہ جدر مڑن تقدیر بدلام دے
دوزخ باز سراج حرام ہوستے جس تے پیار دی ایک نظر چاپام دے جن نرا اکرمان حضور نے تکیے یا جن ابو جال دا پترہ بتیرا منہ جڑے دوزخ لائق نہیں اللہ نے بنایا چیٹا سونا ہے تے جنت آلے وہ دھکے کھا کے آیا تے مسلمان ہویا کلمہ پڑھ لے اس بات سے مون انشاءاللہ کنا ہوا ہے سنو سا اللہ پاک بڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ قبلت وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم یا اللہ جڑی یہ محفل پاک منعقد کی تھی تیری رضا دی خاطر اس دے اندر تلاوت قرآن مجید و درود و سلام دے نذرانے پیش کیتے بہت سارے مسلمان اپنی نیندراں تے آرام چھوڑ کے تیرے حبیب دا ذکر سننے واسطے حاضر ہوئے اور ہر کوئی بندہ جدے گھر بھی پیرانا ہوندا او دا خیال اور لحاظ رکھدا ہے یا اللہ اسی اج تیرے پیرانے اپنے حبیب دی اس ذکر دا صدقہ پروردگار پاک ساڈی حاضرین شرف قبولیت عطا فرما میرے مالک جیڑا ایسا سنیا سنایا ہے یا انہوں نے جیڑا لنگر تیار کیتا ہے یا اس عزیز نے میرے ملک کیتا ہے قرآن مجید ایک یہ سارا تیری پاکیزہ بارگاہ دے اندر ہدیتاً توفتاً تیرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ دے نائے اس میں پیش کرنے قبولیت دا شرف عطا فرما میرے اللہ جیڑا اس ثواب تو ساجزاں مسکینہ گناہگاراں پر ختامن عطا فرمایا ہے سب تو پہلے تیرے پیارے محبوب پاک علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر یتن توفتن پیش کر دے قبولیت دا شرف عطا فرما یا اللہ کا کریم علیہ السلام دے توسل پاک دے نال جتنے مسلمان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے ہن تک فوت ہو گئے سب دے روحاں واسطے درجہ بدرجہ پیش کر دے قبولیت دا شرف عطا فرما بالخصوص آقا کریم علیہ السلام دے والدین کریمین طیبین طاہرین سیدین منیرین کامرین رضی اللہ عنہما انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام صحابیات اہل بیت اطہار حضور دا سارا خاندان پاک بالخصوص پنجتن پاک علیہ السلام شہیدان کربلا حضور علیہ السلام دیاں صاحبزادیاں صاحبزاد تابعین تبا تابعین حضور سیدنا غوث اعظم حضرت خواجہ ویس کرنی حضرت حر رضوان اللہ علیہ مجمعین دی روح پر فتوحاں واسطے پیش کرنے قبول و منظور فرما یا انبیاء اولیاء شہداء غوث کتب ابدال قادری نقشبندی چشتی سروردی مجدی مفسر محدث شعراء طالع ابدال عالم فاضل پیر فقیر حافظ قاری مومنین مومنات مسلمین مسلمات دے روح نسل ثواب پہنچا یا مولا بالخصوص جتنے حاضرین محفلاں ساڈے سارے دے آباء و اجداد عزیز و اقارب عزیز و احباب اساتذہ کرام پیر و مرشد جانو بیلی لیڑے دور و تعلق والا کوئی بندہ دنیا تو ٹر گیا مولا صاحب نے روح دا ثواب پہنچا یہ ساڈا یہ جدوں تو یہ پنڈ بنیا جے سوال اس دے وچ جتنے ساڈے آباء و اجداد میرے چاچا دو چاچے اتنے دفن ہو دادا دادی باقی بھی احباب جو بھی تھے میرے رشتہ دار تواڈے رشتہ دار کوئی قریبی جو بھی فوت ہو گیا ہے اور اس قبرستان میں دفن ہے مولا صاحب نے روح دا ثواب پہنچا 99 تسانوی سرکار دی شفاعت نصیب فرما آقا کریم علیہ السلام دے دست مبارک تو حوض کوثر دے جام نصیب فرما حضور علیہ السلام دے جھنڈے دا سایہ نصیب فرما پل صراط و بحریت پار گزار کے بغیر حساب کتاب دے جنت الفردوس دے اندر سرکار دا گواڑ نصیب فرما میرے اللہ اول آخر زہر باطن خیر فرما ہر قسم دی آفات و حادثات و بلیات تو محفوظ فرما یا اللہ تیرے گھر نو جنہاں نے آباد کیتا ہے انہاں نے گھراں آباد فرما جڑے اپنے نیندراں تے آرام چھوڑ کے آئے یا اللہ انہاں دی ہر دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرما دین دنیا دی جو بھی جائز حاجات نو پورا فرما اور بالخصوص بھائی عادل اور ارسلان اور دے گھر وچ رحمتاں برکتاں نازل فرما انہاں دے گھروں دکھ تکلیفاں مصیبتاں بیماریاں دور فرما میرے مالک جیڑی کسی دی کمی ہے پوری تو کر دے صدقے شاہ کونین دے جوڑیاں تو بھر دے زارا دیاں لالاں دا صدقہ میرے مولا ہر ایک دی مراداں پورا کر میرے مولا سونے دے گھرانے دا رکھی چاک ہمیشہ نیکاں دے قدماں دی رکھی خاک ہمیشہ الہی خیر گردانی باقی شاہ جیلانی ربنا تقبل دعا میری دنیا دین سوار دے واسطائی عزت شان شوکت خاندان روشن نیر بخت چمکار دے واسطائی تیرے آسرے ٹھلے پور میرا خیری پار گزار دے واسطائی جنڈے نبی دے ہیٹ میدان معاشر میرا سانگ اتار دے واسطائی آخر وقت لماؤں تے اس میں آزم اکھی پیش جمال رسول ہوئے آمین سرائی دعا میری کلمہ طیب تو فیل قبول ہوئے الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامانے آلے رسول خدایا بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر لے قبول وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و آل بیت اجمعین برحمتک یا